ارتضیٰ نے فراز اور اس کی والدہ کے اغوا کے سلسلے میں اسپتال کے اس عملے کو اپنے ہیڈ کوارٹر میں طلب کر لیا تھا، جو فراز کے علاج معالجے پر مامور تھے اور پرائیویٹ روم میں ان کی خصوصی ڈیوٹی لگائی گئی تھی۔ فراز کا اغوا درحقیقت ہاسپٹل مینجمنٹ اور ہائی اتھارٹی کی کوتاہی کا نتیجہ تھا۔ بھرے پڑے اسپتال میں دن دہاڑے ایک مریض کو یوں گن پوائنٹ پر لے جانا بڑی بدترین مثال تھی۔ پھر بلائے ستم یہ کہ مریض ہی نہیں، اس کی تیمارداری کرنے والی ماں کو بھی دہشت گرد اپنے ہمراہ لے گئے تھے اور اسپتال کے گارڈز اور سپاہی تماشا دیکھتے رہے تھے۔ وہ ایک تشویشناک اور فکر انگیز لمحہ تھا۔ سوال یہ تھا کہ کیا اسپتال جیسی جگہ بھی اب اتنی غیر محفوظ تھی کہ کوئی بھی آ کر یوں منمانی کر جائے، یا کسی مریض کی زندگی کو تماشا بنا کر ایسی ہراس کی فضا بنا جائے کہ دوسرے مریض اور ان کے لواحقین بے سکون ہو کر رہ جائیں۔ لیکن عملے کو ہیڈ کوارٹر بلا کر تفتیش کرنا بے سود پڑا تھا۔ کوئی بھی کام کی بات معلوم نہ ہو سکی تھی۔ اسپتال سے متعلق ہر شخص نے تقریباً ایک سا اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کروایا تھا کہ اغوا کار ایک نوجوان گنجا آدمی تھا جو تنہا تھا اور محض ایک خودکار ہتھیار کے ذریعے ان تمام لوگوں اور ڈاکٹرز کو خوفزدہ کرنے کے بعد فراز اور اس کی ماں کو لے کر اپنی سرخ آلٹو میں فرار ہو گیا تھا۔ کسی نے مزاحمت کی کوشش نہ کی تھی، کیونکہ پستول کی موجودگی میں ہر شخص کچھ بھی کرنے سے ڈرتا تھا۔ اغوا کے وقت فراز کے چہرے پر خوف اور اذیت کی واضح جھلک تھی، جبکہ اس کی بوڑھی ماں زاروں کے تار ہو رہی تھی۔ گنجا آدمی انہیں اسلحے کے زور پر گھسیٹتا ہوا اپنی گاڑی تک لے گیا تھا اور انہیں اندر بیٹھنے کو کہا تھا۔ وہ دونوں چوں چراغ کیے بغیر اس کی آلٹو میں بیٹھ گئے تھے۔ گاڑی گنجا آدمی خود ڈرائیو کر رہا تھا۔ اس نے تیز رفتاری سے گاڑی اسپتال کے احاطے سے نکالی۔ وہ شخص بالکل مطمئن اور نڈر تھا۔ اس نے اغوا کا سارا ڈرامہ بڑے سکون سے صرف 5 منٹ کے اندر اندر انجام دیا تھا۔ ارتضیٰ نے فراز کے کمرے کی تلاشی بھی لی تھی، لیکن کوئی خاطر خواہ نتیجہ برآمد نہ ہوا تھا۔ کمرہ اسی طرح سیٹ تھا جیسے اسپتال کے باقی پرائیویٹ رومز تھے۔ وہاں کسی دینگا مشتی یا لڑائی جھگڑے کے آثار نہیں تھے اور نہ ہی مزاحمت کی جھلک ملتی تھی۔ سارا ڈرامہ خوش اسلوبی اور ذہانت سے انجام دیا گیا تھا۔ باہر پہرا دینے والے تینوں سپاہی گنجے کی دھمکی کے بعد خود ہی اندر کمرے میں آ گئے تھے، جہاں دروازے کا لاک لگا کر ان سب کو اندر کمرے میں ہی قید کر دیا گیا تھا۔ انہیں باہر کے حالات کی کچھ خبر نہ تھی کہ کس طور فراز اور اس کی ماں کو کب اور کہاں لے جایا گیا تھا۔ اغوا کار نے کوئی ایسا سراغ نہ چھوڑا تھا جس کی بنیاد بنا کر تفتیش کے دائرے کو آگے بڑھایا جاتا۔ وہاں ہر سو خوف، سکوت اور اندھیرا نظر آتا تھا۔ سب کچھ چھان بین کر لینے کے بعد بھی پولیس خالی ہاتھ تھی اور ارتضیٰ کی پریشانی قابل دید تھی۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ مجرم اتنے ذہین اور ویل پلانڈ کام کر رہے تھے کہ کوئی نشان باقی نہ چھوڑتے تھے۔ وہ نا امیدی کے ساتھ اسپتال کے محل وقوع اور کمرے کے اندر کی تفتیش مکمل کر کے اپنے ہیڈ کوارٹر چلا آیا تھا۔ شام ہونے کو تھی اور وہ ناکامی سے لڑ رہا تھا۔ نگین کو کمشنر صاحب کے گھر چھوڑ آنے کے بعد اس نے اگلے 2 دن اس کی خبر ہی نہ لی تھی۔ بس ایک فون کال کے ذریعے نگین کی خیریت پوچھ لی تھی۔ فراز کے اغوا کی تحقیقات میں ایک پل کی فراغت ملنا مشکل تھا اور ادھر بیچاری نگین ہر بات سے بے خبر بس اس کے انتظار میں تھی۔ ارتضیٰ کو اس کی پریشانی کا احساس تھا، شاید اسی لیے اس دن آفس آنے کے بعد اس نے پہلی کال نگین کو ہی کی تھی۔ ارتضیٰ نے آپریٹر کو کمشنر کا نمبر ملانے کو کہا تھا اور کال ملنے تک وہ اپنی کرسی پر بیٹھ چکا تھا۔ اس کے پی اے نے کچھ دیر بعد ہی فون لائن کنیکٹ ہونے کی اطلاع دی تھی۔ ارتضیٰ نے اپنا ریسیور اٹھا لیا تھا۔ دوسری طرف کمشنر کی صاحبزادی آن دی لائن تھیں اور بڑی بشاشت سے پوچھ رہی تھیں، ہیلو ارتضیٰ، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم ہے میڈم، زحمت دینے پر معذرت چاہتا ہوں۔ اٹس اوکے، تمہاری امانت ہمارے پاس ہے تو یہ زحمت بھی اٹھانی پڑے گی، آئی مین تمہاری کالز کو سننے کی زحمت۔ وہ ہنس رہی تھی۔ ارتضیٰ بھی ان کی شوخی پر مسکرایا تھا۔ میں معذرت اس لیے کر رہا ہوں میڈم، نگین کی خیریت بہرحال پوچھنی ہے مجھے۔ ڈونٹ بی سو فارمل ارتضیٰ، میں مذاق کر رہی تھی، تم آ جاؤ نگین سے ملنے، وہ بھی بہت انتظار کر رہی ہے تمہارا۔ وہ بے تکلفی سے یوں بولی جیسے ارتضیٰ سے شناسائی ہو۔ ارتضیٰ ان کے اس انداز پر قدرے متعجب ہوا تھا، جلدی سے بولا، اوکے، میں 1.5 گھنٹے تک حاضری دوں گا، فی الحال آپ میرا میسج نگین کو دے دیجئے کہ میں اس کے لیے فکر مند ہوں۔ ارے نہیں، فکر کی کوئی بات ہی نہیں ارتضیٰ، وہ ہمارے پاس بہت خوش اور مطمئن ہے، نگین ایڈجسٹ کر چکی ہے۔ یہ بہت اچھی بات ہے میڈم، اور میں جانتا ہوں کہ وہ آپ سے اچھے لوگوں کی کمپنی کبھی بور نہیں کرے گی، اسے مطمئن ہی ہونا چاہیے۔ ارتضیٰ کی آواز میں ندامت سی تھی۔ وہ اسے محسوس کرتے ہی ملائمت سے بولی، اینڈ یو ڈونٹ وری، تمہاری وائف بہت خوبصورت عادات اور فطرت کی مالک ہے، ہم اس کا کم اور وہ ہمارا زیادہ خیال رکھتی ہے، اس کی اچھی باتیں اور دوستانہ انداز سبھی کو بھاتا ہے، وہ ایک ویل ایجوکیٹڈ اور ویل بیہیوڈ وومن ہے۔ ارتضیٰ کو جیسے سکون کا نرم احساس ملا تھا۔ نگین تھی ہی ایسی، اسے کوئی ناپسند کر ہی نہ سکتا تھا سوائے امی کے۔ اس نے سر جھٹک کر اپنی سوچوں کو پرے کیا اور خوش دلی سے بولا، تھینک ٹو یو میڈم، آپ کے تعاون نے میری مشکل کو آسان کر دیا ہے، ورنہ نگین کو پروٹیکٹ کرنا اور اسے دشمن کی نظروں سے چھپا کر رکھنا ایک مسئلہ بن گیا تھا۔ میں کمشنر صاحب اور ان کے اہل خانہ کا مشکور ہوں، جنہوں نے اپنی قیمتی وقت میں سے میری وائف کے لیے کچھ وقت۔ اوہ دس از ناٹ ڈن ارتضیٰ، انہوں نے تیزی سے ارتضیٰ کی بات کاٹ دی تھی، ایسی باتیں اپنائیت کی توہین ہوتی ہیں۔
ریلی تمہاری وائف اتنی اچھی اور اعلیٰ اخلاق والی لڑکی ہے کہ ہم آپ ہی اسے وقت دینے لگے ہیں۔ بہت سوشل ہے نگین، ہم سب کو ان 2 دنوں میں ہی اسے بے پناہ محبت ہو گئی ہے۔ سوچتے ہیں کہ وہ چلی جائے گی تب کیسے رہیں گے اس کے بغیر۔ آپ کا شکریہ میڈم، ارتضیٰ نے قدرے ممنونیت سے کہا تھا۔ نو ارتضیٰ، ڈونٹ کال می میڈم، تم نگین کی طرح مجھے آپ ہی کہو تو مجھے اچھا لگے گا، انہوں نے ارتضیٰ کو ٹوکا تھا۔ اوکے، مجھے بھی آپ کو آپ ہی کہہ کر واقعی خوشی ہوگی، آپ کی کرم نوازی کا شکریہ۔ ان کی کھنکتی ہنسی کی آواز ریسیور میں ابھری تھی۔ تم شکریہ بہت کہتے ہو اور یہ کوئی اچھی بات نہیں۔ دیکھو اب مجھے تم سے کوئی وضاحت نہیں چاہیے، شام ہوتے ہی آ جانا، چائے اکٹھی پئیں گے، اوکے؟ اوکے ڈن، میں وقت پر پہنچ جاؤں گا، ارتضیٰ نے جھیپ کر کہا اور فوراً فون ڈسکنیکٹ کر دیا تھا۔ ورشا اب بھی کمشنر کی سب سے بڑی صاحبزادی اور اب بیوگی کے بعد باپ کے ساتھ ہی رہتی تھیں۔ وہ کسی کالج میں نفسیات کی پروفیسر تھیں اور ازدواجی زندگی کے 12 سال بعد بھی اولاد کی نعمت ان کا نصیب نہ بن سکی تھی۔ پھر شوہر کے اچانک ہارٹ اٹیک کے باعث گزر جانے کے وہ مستقل طور پر اپنے باپ کے گھر شفٹ ہو گئی تھیں۔ ان کے سسرال میں کوئی بھی رشتہ ان کے راستے کی دیوار نہ بنا تھا۔ ورشا آپی کے 2 دیور اور ایک نند اپنی فیملیز کے ساتھ دوسرے ملکوں میں رہائش پذیر تھے۔ وہ چھٹی پر ہی پاکستان آتے اور بھائی بھاووں سے مہمانوں کی طرح مل کر چلے جاتے تھے۔ شوہر کی وفات کے بعد تنہا رہ جانے کی وجہ سے کمشنر صاحب نے انہیں شوہر کے گھر میں ٹھہرنے کی اجازت نہ دی تھی، اسی لیے وہ باپ کے پاس آ گئی تھیں۔ ورشا بے حد خوبصورت اخلاق کی مالک تھی، اسی لیے بے حد ملنسار بھی تھی۔ ان کے علاوہ کمشنر کی ایک بیٹی اور 2 بیٹے اور تھے، وہ سب میرڈ اور بال بچوں والے تھے۔ ان کا بڑا بیٹا انگلینڈ میں اسکن اسپیشلسٹ کے فرائض انجام دے رہا تھا، چھوٹی بیٹی کسی پائلٹ کی بیوی تھی اور اب آسٹریلیا میں رہتی تھی، جبکہ دوسرا بیٹا جمال اپنی بیوی مزنہ اور 2 بچوں کے ساتھ کمشنر صاحب کے ساتھ ہی رہتا تھا۔ وہ پیشے کے اعتبار سے چارٹرڈ اکاؤنٹ تھا، لیکن ایک بہت اچھا مصور اور خطاط بھی تھا۔ ارتضیٰ جب کمشنر کے گھر گیا تھا، ہمیشہ اسے چھوٹے سے اسٹوڈیو میں رنگ اور برش سے مصروف عمل ہی دیکھا تھا۔ وہاں وہ کسی نئے کینوس پر جھکا ایک نئی تخلیق پر کام کر رہا ہوتا تھا۔ اس کی بیوی مزنہ بھی اچھی آرٹسٹ تھی اور فائن آرٹس کے اسٹوڈنٹس کو ڈیل کرتی تھی۔ شاید اس کی وہی کوالٹی اسے جمال کی شریک حیات بنا گئی تھی۔ اب 2 دیوانے اکٹھے ہی کام کیا کرتے اور ان کے دونوں بچے ورشا آپی کی نگرانی میں رہتے تھے۔ ارتضیٰ نے نگین کی خیریت معلوم کرنے کے بعد گھر پر فون کیا تھا اور ماہا سے امی کی خیریت پوچھی تھی۔ ان کی جانب سے مطمئن ہو کر اس نے ماہا کو دیر سے گھر آنے کا پیام دیا تھا اور کھانا کھا لینے کی تاکید کے ساتھ فون آف کر دیا تھا۔ پھر وہ کچھ دیر آفس میں رکا تھا۔ بے مقصد اپنے آفس میں بیٹھ کر وہ گزرے چند ہفتوں کی بابت سوچتا رہا۔ اس کی پرسکون زندگی میں نگین نے آ کر ہلچل مچا دی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے وقت کے تیز رفتار وہیل پر اسے بھی بٹھا کر آگے کی طرف دھکیل دیا گیا ہو، اور اب وہ تیزی سے گزرتا وقت ارتضیٰ کو جیسے چکرائے دے رہا تھا۔ کاش وہ وقت کی گردش کو روک پاتا کہ بدلتے حالات اس کے کنٹرول سے باہر ہو رہے تھے اور سکون محال تھا۔ وہ اس منحوس کالی فائل سے مشروط ہو گیا تھا جو ریاض احمد جانے کہاں دفن کر گئے تھے۔ کچھ دیر پہلے پیون نے گرما گرم کافی کا پیپر کپ اس کے آگے رکھا تھا جو اب ٹھنڈی اور بدمزہ ہو چکی تھی۔ ارتضیٰ نے ایک نظر سامنے پڑی پیالی کو دیکھا، پھر اسے ڈسٹ بن کی نظر کرتے اٹھا اور کھڑا ہو گیا۔ رحمت اللہ، اس نے اپنی چپراسی کو آواز دی تھی۔ جی سر، وہ فوراً ہی حاضر ہو گیا تھا۔ کچھ چاہیے آپ کو؟ میں جا رہا ہوں رحمت، میرے بعد کوئی فون یا میسج آئے تو مجھے فارورڈ کر دینا، اور ہاں آئی جی صاحب ہیڈ کوارٹر آئیں تو انہیں بتا دینا کہ میں کمشنر صاحب کی طرف جاؤں گا، وہ چاہیں تو وہاں مجھے کال کر سکتے ہیں۔ کہاں جی، آپ کے گھر یا کمشنر کے گھر؟ اس نے جلدی سے پوچھا تھا۔ ارتضیٰ مسکرا دیا۔ رحمت اکثر بہت اونچا سنتا تھا۔ میں کمشنر صاحب کی طرف جاؤں گا اور 2 گھنٹے وہیں گزاروں گا، اس لیے فون وہیں کرنا، اب ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے صاحب، آپ بہت اونچا بولتے ہیں۔ وہ کان پر ہاتھ رکھ کر بڑبڑایا تو ارتضیٰ کی ہنسی نکل گئی تھی۔ اس نے شوخی سے رحمت کو آنکھ میچ کر چیئر اپ کیا تھا اور فوراً کمرے سے باہر آ گیا۔ اب اسے نگین سے ملاقات کرنی تھی۔ پچھلے 2 دن سے ارتضیٰ نے اپنی جانے جانا کی صورت نہ دیکھی تھی اور اب وہ اس کے لیے بے قرار تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی ارتضیٰ کی آنکھوں نے ایک حیرت انگیز منظر دیکھا تھا۔ وہ حیرت اور بے یقینی کے ساتھ دروازے کے بیچ کھڑا رہ گیا۔ اس کی آمد کا احساس سب سے پہلے نگین کو ہوا تھا، جس نے دروازے پر کھڑے ارتضیٰ کی جھلک دیکھتے ہی کمشنر صاحب کا ہاتھ روک دیا تھا۔ وہ نگین کو اپنے ہاتھ سے دلیا کھلا رہے تھے۔ نگین کے چہرے کا بدلتا تاثر انہیں چوکننا کر گیا تھا، اسی لیے وہ فوراً پلٹے تھے اور دروازے پر ارتضیٰ کو دیکھ کر خوش دلی سے ہنستے ہوئے بولے، کم آن ینگ مین، بہت دیر کر دی آپ نے، ہماری بیٹی کب سے تمہاری راہ دیکھ رہی ہے۔ ان کے شوق انداز نے نگین کے رخسار دہکا دیے تھے۔ وہ نظریں جھکا کر بیٹھ گئی تھی، لیکن ادھر ارتضیٰ کی حیرت اب تلک اسی موڑ پر کھڑی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا نگین کے بیڈ تک چلا آیا تھا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں سر؟ وہ حد درجہ پشیمان تھا۔ کیوں بھائی، کیا کر رہا ہوں؟ کمشنر صاحب اس کے سوال پر مسکرائے تھے۔ آپ نگین کو دلیا کھلا رہے ہیں تو کیا ہوا؟ باپ اپنی اولاد کے نخرے تو اٹھا سکتا ہے نا، اور وہ بھی تب جب ہماری بیٹی اس رویے کی حقدار بھی ہو۔ انہوں نے نگین کے جھکے سر پر دست شفقت رکھا تھا تو ارتضیٰ کو بہت عجیب لگا تھا۔
نگین ان کے لیے اس گھر میں آنے سے پہلے ایک انجان لڑکی تھی۔ یہ آپ کی محبت ہے سر، لیکن یہ کام آپ کے شایان شان نہیں ہے۔ آئی ایم سوری، لائیے میں یہ دلیا خود نگین کو کھلا دیتا ہوں۔ اس نے آگے ہو کر ان کے ہاتھ سے باؤل لے لیا تھا۔ وہ مسکرائے تھے۔ اپنے ہاتھ سے کام کرنا پیغمبری شان ہے ینگ مین۔ یہ اور بات ہے کہ تم ہاتھ میں دلیے کا پیالہ دیکھ کر تھوڑی سی جیلسی فیل کر رہے ہو۔ شاید تمہیں کچھ آکورڈ سا فیل ہوا ہے۔ نو سر، آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔ تو پھر صحیح کیا ہے مسٹر؟ کیا اس دلیے کے بہانے اپنی لونگ وائف سے محبت کا اظہار کرنا چاہتے ہو؟ وہ شوخ لہجے کے باوجود سنجیدگی سے کہہ رہے تھے۔ نگین ان کی صدا پر بے ساختہ ہنس پڑی تھی، لیکن ارتضیٰ کا چہرہ سرخ پڑ گیا تھا۔ کمشنر صاحب خاصے خوشگوار موڈ میں تھے۔ ارتضیٰ کچھ خجل سا ہوا، خجالت مٹانے کو عجلت سے بولا، نو سر، محبت کے اظہار کے لیے حالات کا سازگار ہونا زیادہ ضروری ہے، اور یہاں فی الحال ایسے حالات نہیں ہیں کہ میں اپنی لونگ وائف سے محبت نبھاؤں۔ گویا میری یہاں موجودگی حالات کو سازگار بنانے میں رکاوٹ پیدا کر رہی ہے۔ دیٹس گڈ مسٹر ارتضیٰ، جتانے کا طریقہ اچھا ہے۔ میں چلا جاتا ہوں۔ ہاں، جب تم فراغت پالو تو ٹیرس پر آ جانا، تھوڑی آفیشیل ٹاک کر لیں گے۔ انہوں نے فوراً ارتضیٰ کی بات کا مفہوم بدل ڈالا تھا، اور وہ مفہوم ارتضیٰ کو جھیپنے پر مجبور کر گیا تھا۔ ان کے کمرے سے نکلنے تک وہ خفیف سا ہو کر وہیں کھڑا رہ گیا۔ ارتضیٰ کے کمرے میں آتے ہی کیسی ہوشیاری سے انہوں نے خود کو باہر جانے کا بہانہ فراہم کیا تھا، لیکن ان کا وہ بہانہ خوشی کے روپ میں ارتضیٰ کو خاصا نروس کر گیا تھا۔ پھر نگین کی مسکراتی نگاہوں نے جیسے گزرتے وقت کا احساس دلایا تھا۔ ارتضیٰ سنبھل سا گیا تھا۔ وہ نزدیک آ کر اس کے پاس بیٹھ گیا۔ کیسی ہے ارتضیٰ کی جان؟ آپ کو کیسی لگ رہی ہے؟ سوال کا جواب بھی سوال ہی تھا۔ ارتضیٰ چونک کر نگین کو گھورنے لگا۔ وہ لبوں پر دلفریب مسکراہٹ لیے چمکتی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ زرد چہرے پر آج آتی بہار کا کھلتا احساس تھا۔ وہ اور دنوں کی نسبت آج خاصی تر و تازہ اور نکھری سی دکھائی دے رہی تھی۔ ارتضیٰ نے بازو بڑھا کر دلیے کا پیالہ ذرا فاصلے پر ٹیبل پر رکھا اور پلٹ کر نگین کی طرف دونوں ہاتھ بیڈ پر رکھ کر اس پر جھکتے ہوئے بولا، پریکٹیکلی بتاؤں کیسی لگ رہی ہو، یا صرف منہ زبانی کہہ دوں؟ وہ اس کے کسرتی بدن کے حصار میں جیسے جھیپ سی گئی تھی، پھر بھی حیا کے گلابی پرتیں تھوڑا پیچھے کو کھسک گئی تھی۔ ارتضیٰ کی گرم سانسیں اس کا چہرہ تپا رہی تھیں۔ وہ شرما کر بلکہ اٹھانے کے قابل نہ تھی۔ آج ارتضیٰ کی بے تابیاں ڈھکی چھپی نہ تھیں، کیونکہ پورے 2 دن بعد اس نے محبت کا دیدار کیا تھا۔ وہ خاصا جذباتی ہو رہا تھا۔ نگین کی حیات سے پھیکی پڑتی مسکراہٹ اور پرے ہوتے ہوئے اسی سے فرار کا انداز جیسے بجلی بن کر ارتضیٰ کے دل پر گرا تھا۔ اس نے جھک کر نگین کی آنکھوں کو چوما تھا اور محبت سے چور لہجے میں پوچھا تھا، کیا بتاؤں کیسی لگ رہی ہو، یا پہلے دل بھر کر دیکھ لوں تمہیں؟ نگین نے جھکی پلکیں اٹھا کر ایک نظر اس بے ایمان کو دیکھا جو پورے 2 دن بعد آج اس کے روبرو تھا۔ گزرے 2 دن نگین نے کس طرح گزارے تھے بس وہی جانتی تھی۔ نئی جگہ، نیا ماحول، اور پھر بیچارے کی حالت میں دوسروں کا احسان لینا اسے بہت مشکل لگ رہا تھا۔ یہ وقت اس کا اپنے گھر میں اپنوں کے درمیان گزرنا چاہیے تھا، مگر ارتضیٰ کی مجبوری نے نگین کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا تھا، اور اس پر ستم یہ کہ 2 دن بعد خیریت پوچھنے آیا تھا، وہ بھی وزٹر کی طرح۔ ارتضیٰ نے اس کی جھکی پلکوں کی سرسراہٹ سے اس کی بے چینی کا اندازہ لگا لیا تھا۔ نگین کے شکوے کا احساس اسے بھی خوب تھا، اسی لیے اس کے نرم لبوں کو چھو کر کہا، تم آج لگ رہی ہو نگین، ایمان آرزو یا پھر جان آرزو جیسی۔ نگین اس کی شوخ نگاہوں کی گستاخی سے گھبرا کر اس کے اظہار کو توڑتے ہوئے آہستگی سے بولی، میں نے آپ سے یہ نہیں پوچھا تھا۔ اچھا، وہ ہنس کر سیدھا ہوا اور اس کے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے بولا، پھر کیا پوچھا تھا تم نے؟ یہی کہ میں پچھلے 2 دن اداس اور تنہا رہی آپ کے بغیر، پھر بھی اپنی ٹینشن کم کر کے خود کو سنبھالنا سیکھ لیا ہے، یا میں آپ کو فزیکلی ٹھیک لگ رہی ہوں؟ وہ جیسے اپنی طبیعت کی آڑ میں شکوہ دہرا رہی تھی۔ ارتضیٰ بے اختیار ہنسا تھا۔ کم آن نگین، کم ٹو می مائی سویٹی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر نگین کو بستر سے اٹھا کر اپنے مقابل کھڑا کر لیا تھا اور سر سے پاؤں تک کچھ ایسے نظر بھر کر دیکھا کہ وہ چہرہ جھکا کر رہ گئی۔ فزیکلی چیک کر لیا ہے میں نے، تم بالکل ٹھیک ہو، آئی مین پرفیکٹ اینڈ پریٹی، بہار کے کسی نوخیز گلابی گلاب کی طرح۔ اب ٹھیک ہے؟ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتا مسکرایا تھا۔ نگین نے سکون سے ارتضیٰ کے سینے پر سر رکھ دیا تھا۔ آپ پولیس میں کیسے آ گئے ارتضیٰ؟ آپ کے پاس بہت سی رومانی باتیں اور استعارے ہیں، بہتر ہوتا شاعری کے میدان میں طبع آزمائی کرتے، شاید اب تک بہت مشہور ہو چکے ہوتے۔ ہاں، یہ ہو سکتا تھا، اور اس کے نرم گرم طنز پر دل کھول کر مسکرایا تھا۔ لیکن نگین، مت بھولو، شاعری کے لیے ایک محبوبہ کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ مجھے اب میسر ہے۔ آج کل طبع آزمائی کر رہا ہوں، دیکھو شہرت کب ملتی ہے۔ ویسے مشہور تو تم ہی کرو گی نا؟ وہ بھی بڑا ہوشیار تھا۔ ارتضیٰ کی بے ساختگی پر وہ جھیپ کر بے اختیار ہنس پڑی تھی۔ سو کمپینین یو آر۔ ہاں، وہ تو میں ہوں، وہ ہونٹ دبا کر مسکرایا تھا۔ امی کیسی ہیں؟ نگین نے سنجیدہ ہوتے ہوئے جیسے موضوع بدلا۔ ارتضیٰ کو بھی موڈ بدلنا پڑا۔ پہلے سے بہتر ہیں اب وہ، مہک کے ساتھ گپ شپ رہتی ہے ان کی، ویسے گھر کے کام کاج میں بھی حصہ لینے لگی ہیں۔ دیٹس گریٹ، اس کا مطلب ہے وہ خود کو سنبھال چکی ہیں۔ نگین کے لہجے میں حسرت تھی یا کچھ اور،
ارتضیٰ کے دل پر گھونسا سا پڑا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے کچھ کہتا، نگین نے سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ اور ماہا وہ کیسی ہے؟ وہ بھی ٹھیک ہے، رات کو تمہیں فون کرے گی، مجھے کہہ رہی تھی بھابھی کو گھر لے آؤ۔ ارتضیٰ مڑ کر کرسی پر آ بیٹھا تھا، ادھر وہ اتنی سی بات پر بھی ہوش ہو گئی تھی۔ پھر کیا کہا آپ نے؟ کب لے جائیں گے مجھے گھر؟ فی الحال یہ ممکن نہیں ہے نگین، تم جانتی ہو بگ ٹائیگر کے لوگ تمہاری تلاش میں ہیں، وہ تمہیں نقصان پہنچائیں گے۔ یہاں اس چہار دیواری میں کم سے کم تم محفوظ تو ہو، گھر بالکل ہی غیر محفوظ ہو گیا ہے تمہارے لیے، تمہیں ابھی یہیں رہنا ہوگا۔ وہ یکدم چپ سی ہو گئی تھی، اس کی لبستگی ارتضیٰ کو محسوس ہوئی، لیکن اس نے دلیے کا پیالہ اٹھا لیا تھا، چمچ بھر کر اس کے منہ کی طرف بڑھاتے ہوئے نرمی سے بولا، یہ لو کھاؤ، تمہیں ابھی صرف اس پر توجہ دینی ہے نگین۔ یو آر نیڈی فار دس اینڈ یو ہیو ٹو نو دیٹ۔ ہاں جانتی ہوں، لیکن ایسا کب تک چلے گا ارتضیٰ؟ وہ اداس تھی۔ ایسا کیسا؟ وہ چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ دیکھیے مجھے اس گھر میں رہنا بہت آکورڈ لگتا ہے ارتضیٰ، اجنبیت کا احساس اور کمشنر صاحب کی فیملی میں ایڈجسٹ کرنا میرے لیے مشکل ہو رہا ہے۔ یہاں سب کچھ بہت اچھا ہے لیکن یہ سب غیر ہیں، میرے اپنے نہیں ہیں ارتضیٰ، میں یہاں نہیں رہ سکتی۔ لیکن غیروں کو ہی اپنا بنایا جاتا ہے نگین، اور سوچو یہ صورتحال دائمی نہیں ہوگی، تم بھی کچھ عرصے بعد اپنے ہی گھر جاؤ گی، بس ذرا حالات سدھرنے دو، میں بگ ٹائیگر کے ہاتھوں تمہیں چارہ بننے نہیں دوں گا، تمہیں مجھ سے تھوڑا کوآپریٹ کرنا پڑے گا نگین۔ اف آپ مجھے سمجھ نہیں رہے ارتضیٰ، وہ جیسے بے حال سی تھی، اس گھر میں بگ ٹائیگر نہیں کمشنر صاحب ہیں، ان کی گہری نظر ہمہ وقت مجھے کھوجتی رہتی ہے، بے شک وہ بہت مہذب اور محبت کرنے والے انسان ہیں، پھر بھی ان کی نگاہوں میں کچھ ایسا ہے جو میرے رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے، یوں لگتا ہے جیسے کمشنر صاحب مجھ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہوں، ان کی حد سے زیادہ اپنائیت، محبت اور ایک بیٹی سا مان دے کر بات کرنا میرے لیے بہت زیادہ حیرت انگیز ہے، وہ مجھ پر ضرورت سے زیادہ مہربان ہے ارتضیٰ، اور مجھے ان سے ڈر لگتا ہے۔ وہ چپ چاپ نگین کو بولتے دیکھتا رہا، الجھن سی نگین قدرے بیزار دکھائی دے رہی تھی۔ ارتضیٰ نے لمحہ بھر کے توقف کے بعد پوچھا، کیا تم یہاں خوش نہیں ہو نگین؟ پتہ نہیں، حالانکہ یہاں سب میرا بہت خیال کرتے ہیں، ورشا آپی، جمال بھائی اور ان کی وائف مزدہ سبھی بہت اچھے ہیں، لیکن پھر بھی مجھے اجنبیت کا احساس ستاتا ہے، خصوصاً کمشنر صاحب جب اپنی شفقت کا اظہار کرتے ہیں تو میں اندر تک سہم جاتی ہوں۔ لیکن کیوں نگین؟ ہی از اے جینٹل مین، ان کی اپنی اولاد ہے، شاید اسی لیے وہ تمہارا دکھ سمجھتے ہیں اور تم پر مہربان ہیں۔ ہاں وہ بہت مہربان ہے، اور یہ بہت ہی مجھے الجھا رہا ہے، سچ کہوں تو میں کمشنر صاحب سے خوفزدہ ہوں ارتضیٰ۔ لیکن کیوں؟ کیا وہ تم سے سوالات زیادہ کرتے ہیں؟ ارتضیٰ کچھ محتاط سا ہو گیا تھا، نگین کی پریشانی اس کا نروس سسٹم بگاڑ سکتی تھی۔ نہیں ارتضیٰ، وہ سوال بالکل نہیں کرتے، پھر بھی مجھے ان سے ڈر لگتا ہے، ایک رعب اور دبدبہ سا ہے ان کا مجھ پر۔ کہیں ایسا تو نہیں ارتضیٰ کہ وہ مجھے قاتل جان کر محتاط ہو گئے ہوں، مجھے اپنے طور پر جانچ پرکھ کر رہے ہوں؟ اوف، بالکل پاگل ہو تم، بھلا انہیں کیا ضرورت ہے جانچ پڑتال کر کے تمہیں خوفزدہ کرنے کی؟ ارتضیٰ نے دھیرے سے نگین کا ہاتھ تھپکا تھا، میں نے ویسے بھی تمہارا اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کرنے کے بعد انہیں دے دیا ہے، انہوں نے یقیناً ریکارڈنگ سنی ہوگی، اب اگر اس سلسلے میں وہ تم سے کوئی انفارمیشن لینا چاہیں تو گھبرانا نہیں، انہیں درست معلومات دینا، یہی تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ بٹ وائی ڈونٹ یو انڈرسٹینڈ مائی پرابلم ارتضیٰ، اگر وہ بھی امی کی طرح بدظن ہو کر بیٹھ گئے تو؟ وہ پھر گھبرا رہی تھی، اور ایسی باتیں اس کا سٹریس بڑھا سکتی تھیں۔ ارتضیٰ نے اٹھ کر اس کی کمر میں بازو ڈال کر پاس کھینچ لیا اور اس کے بکھرے بال چہرے سے ہٹاتے ہوئے کہا، اتنا کیوں گھبراتی ہو یار، ہر کوئی تمہاری ذات کی کمزوری کو نہیں تلاشتا، تم کیوں سمجھتی نہیں ہو وہ تمہارے قتل کیے جانے والے مجرموں کے فسانوں میں دلچسپی لیں گے؟ ہی از سو پروفیشنل، کمشنر صاحب کبھی تم سے کوئی ہلکی بات نہیں کریں گے، جانتی ہو تمہاری ذہانت اور خوبصورت باتوں نے ورشا آپی اور گھر کے دیگر لوگوں کا من جیت لیا ہے، ورشا آپی آج ہی فون پر مجھے تمہارے بارے میں بتا رہی تھیں، وہ تم سے کافی اٹیچ ہو گئی ہیں، پھر کیوں تم ان کی محبتوں کو نگلیکٹ کر رہی ہو؟ صرف اس لیے ارتضیٰ کہ وہ لوگ آج مجھ سے محبت کرتے ہیں، کل میرا جرم جان کر نفرت کرنے لگیں گے؟ میں ایک قاتل ہوں، میرے ہاتھ دو لوگوں کے خون سے رنگے ہیں، یہ سفاک حقیقت لوگ سہ نہیں پائیں گے، وہ مجھ سے بدسلوکی کرتے ہیں، تحقیر آمیز گفتگو کرتے ہیں، ان کا بدلتا رویہ مجھ سے برداشت نہیں ہوگا ارتضیٰ، آئی کانٹ ٹیک دیٹ اینی مور۔ وہ ہذیانی انداز میں سر پکڑ کر بول رہی تھی۔ ارتضیٰ گھبرا سا گیا، اپنے سینے میں کسی بچے کی طرح بھیجتا ہوا بولا، کول ڈاؤن سویٹ ہارٹ، سارے لوگ ایک ہی طرح اور ایک ہی انداز کے نہیں ہوتے، آخر تم اپنے ذہن سے یہ بات نکال کیوں نہیں دیتی؟ پلیز خود کو ٹینشن سے فری کرو، یہ سٹریس اور مینٹلی پریشر تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے نگین، اور اب وہ تمہارے ساتھ ہے، کیا تم بھول گئی کہ وہ کتنا پریشیس ہے ہمارے لیے؟ وہ کون؟ نگین خوفزدہ سی ہو کر سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ ارتضیٰ نے بے اختیار اسے پیار کیا تھا، ہمارا بچہ، اسے تمہارے حق کے لیے لڑنا ہے میری جان، کیا تم اپنے ساتھ اس ننھی سی جان کو بھی ڈسٹرب کرنا چاہتی ہو؟ نہیں، وہ فوراً سنبھلی تھی، میں اسے کسی تکلیف میں نہیں ڈالوں گی، امی کے سامنے اسے میری صفائی دینی ہوگی، ارتضیٰ اسے ہمارے درمیان ایک مضبوط رابطے کی صورت میں آنا ہوگا، لیکن کیا میں اتنے لمبے عرصے کے لیے یہیں رہوں گی؟
آر یو میڈ؟ ارتضیٰ نے ہنس کر اسے دوبارہ بستر پر بٹھا دیا تھا۔ بھلا اتنی دیر تک تمہیں خود سے جدا رکھ سکتا ہوں؟ تم فکر نہ کرو، میں آج امی کو آنے والے مہمان کی خوشخبری سنانے والا ہوں، پھر دیکھنا وہ خود آ کر تمہیں در سے لے جائیں گی، تمہارا خیال رکھیں گی، ان کے سارے گلے شکوے آپ مٹ جائیں گے۔ یو ہیو ٹو ٹرسٹ می نگین، پھر کوئی پرابلم نہیں ہوگی زندگی میں۔ اور اگر امی پھر بھی نہ مانی تو؟ وہ اندیشوں میں گھر رہی تھی۔ ارتضیٰ نے اس کا رخسار سہلایا تھا۔ ایسا ممکن نہیں ہے نگین، مہا کو کل رات میں سب کچھ بتا چکا ہوں، وہ امی سے بات کرے گی اور مجھے امید ہے انہیں ضرور منا لے گی، تم دیکھنا مسئلہ کس آسانی سے سالو ہو جائے گا۔ لیکن آپ کی امی نے کیا کہا تھا کہ؟ ارتضیٰ نے اس کے لبوں پر انگلی رکھ کر اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ پلیز بس کرو نگین، بے وجہ اندیشے پال کر کیوں خود کو ڈرانے پر تلی بیٹھی ہو؟ یہ وقت اس قسم کی باتیں سوچ کر بے وجہ ٹینشن لینے کا نہیں ہے، تم بس اچھی اچھی باتیں سوچا کرو، اور کچھ نہیں تو میرے بارے میں ہی سوچ لیا کرو، اچھا فیل کرو گی۔ آپ مجھے بھولتے ہی کب ہیں؟ نگین نے سر جھکا لیا تھا۔ واؤ دیٹس گریٹ، کیا تم ہر گھڑی میرے نام کی مالا جپتی ہو؟ اٹس سو رومانٹک یار، ارتضیٰ نے شوخی سے کہا تھا۔ ارتضیٰ نے شوخی سے اسے دیکھا تھا۔ جی نہیں، میں نہیں جپتی کوئی مالا والا، وہ ناز سٹلائی تھی، بس دل کی دھڑکنیں ایک ہی نام گنگناتی ہیں، اور میں وہ نام آپ کو نہیں بتاؤں گی، دیٹس اے سیکرٹ۔ اچھا، لیکن تمہارے سیکرٹ مجھ سے کہاں چھپے ہیں نگین، میں جانتا ہوں تم مجھ سے بہت پیار کرتی ہو۔ وہ مسکرایا تھا۔ یہ پیار اب اور بھی بڑھ گیا ہے ارتضیٰ، آپ نے مجھے اپنی محبت دے کر مکمل کر دیا ہے نا؟ وہ اٹھ کر پھر سے ساتھ آ لگی تھی۔ ارتضیٰ نے بے اختیار اسے خود میں جذب کیا تھا۔ نگین آنکھیں مودے شانت سی ہو کر اس کے حصار میں گم تھی۔ کتنا سکون تھا وہاں، اس کے سینے میں ایک مخصوص ردم سے دھک دھک کی صدا ابھر رہی تھی، وہ دم سادھے اس کی دھڑکنیں گننے لگی تھی۔ جب یہ دروازہ چڑچڑاہٹ سے کھلا تھا اور ورشا مزنہ کی ہمراہی میں اندر داخل ہوئی تھی، ان دونوں کو ایک دوسرے میں مدغم دیکھ کر وہ کچھ نروس سی ہو گئی تھیں۔ آئی ایم سو سوری بٹ آئی ڈونٹ سی اینی تھنگ، ورشا آپی نے جلدی سے کہا، اور مزنہ کا ہاتھ پکڑ کر پلٹ گئی تھی، لیکن ارتضیٰ نے آواز دے کر انہیں روک لیا تھا۔ آپ واپس کیوں جا رہی ہیں آپی؟ پلیز آئیے نا۔ سوری، ہم تمہاری پرائیویسی میں مخل ہوئے، لیکن سچ مانو میں نے کچھ نہیں دیکھا۔ وہ شرارت سے بولی تو دونوں سرخ ہو گئے۔ لیکن میں نے سب دیکھا ہے، اور مجھے ایک رومانٹک کپل کا بہت اچھا سا پورٹریٹ بنانے کا آئیڈیا بھی مل گیا ہے، اور اس کے لیے میں تم دونوں کی شکر گزار ہوں۔ مزنہ بھابی نے ہاتھ اٹھاتے اطلاع دی تو ارتضیٰ بھی جھیپ کر ان کی ہنسی میں شامل ہو گیا۔ تب ورشا آپی نے تعارف کی رسم نبھائی تھی اور مزنہ کو ارتضیٰ سے انٹروڈیوس کروایا تھا۔ یہ مزنہ ہے، جمال کی بیوی، ایک بہترین مصورہ بھی ہے۔ اوہ آئی گلیڈ ٹو سی یو بھابی، بہت فرینڈلی نیچر ہے آپ کا، وہ مسکرایا تھا۔ بھائی تم فرینڈلی کہہ لو، لیکن میں بولڈ نیچر رکھتی ہوں، سچ کو سچ کہتی ہوں، مصلحت سے کام نہیں لیتی۔ وہ آنکھیں پٹپٹا کر شوخی سے بولی تو ایک کہکا پڑا اور ارتضیٰ مزید خجل سا ہو گیا تھا، لیکن وہ اس کی خجالت نظر انداز کرتی نگین کی طرف آ گئی تھی۔ اسے ارتضیٰ کے پہلو سے گھسیٹ کر اپنی طرف موڑتے ہوئے بولی، ویسے تمہاری چوائس کی داد دیتی ہوں نگین، تمہارا ویژن ہم آرٹسٹوں کے آرٹسٹک ویو سے زیادہ بہتر ہے، کم سے کم ارتضیٰ کو دیکھ کر تو ایسا ہی لگتا ہے۔ کیا چن کر ساتھی ڈھونڈا ہے تم نے، سو ڈیشنگ اینڈ گریسفل، اسمارٹ بھی ہے اور دراز قد بھی، روشن آنکھیں، اونچی ناک، کتابی چہرہ، واؤ اتنی چیزیں صرف ایک ہیومن پیکج میں، ارے واہ کیا بات ہے ہیومن پیکج کی۔ ورشا اور نگین کے ساتھ ارتضیٰ بھی بے اختیار ہنسا تھا۔ یہ اصطلاح بھی خوب رہی مزنہ بھابی، ہیومن پیکج، بھئی میں یوں ہی بولتی ہوں، جیسا دل میں ویسا باہر بھی، وہ اترائی تھی۔ ناؤ اسٹاپ اٹ مزنہ، ورشا آپی نے شوخی سے اسے ڈپٹا تھا، اپنی زبان کو روکو، جمال نے سن لیا تو خفا ہو جائے گا تم سے۔ نو نیور، وہ نہیں روٹتا ایسی باتوں پر، اسے خبر ہے بیگم آرٹسٹک تھنکنگ رکھنے والی ہے اور ایک اچھی آرٹسٹ بھی ہے، اسی لیے اپنے ماڈلز کو بھی یوں ہی گور گور کر دیکھتی ہے۔ وہ ہنس رہی تھی۔ واٹ یو مین مزنہ؟ ورشا چونکی تھی۔ کیا تم ارتضیٰ کی تصویر بناؤ گی، ماڈل بناؤ گی اسے؟ نہیں جناب، تصویر نہیں، ایک اسکلپچر بناؤں گی، قسم سے بہت غضب کا بنے گا۔ وہ اب بھی صراحتی نظر سے ارتضیٰ کو تاک رہی تھی۔ ارتضیٰ زور سے ہنسا۔ فار گاڈ سیک، مجھے اپنے فن کی بھیٹ نہ چڑھائیے، میں پہلے ہی مان لیتا ہوں کہ آپ ایک بہترین آرٹسٹ ہیں، ایسا نہ ہو آپ کا فن پارہ دیکھ کر نگین مجھے ریجیکٹ کر دے۔ ارے اللہ نہ کرے، میں کیوں آپ کو ریجیکٹ کروں گی، آپ ہیں ارتضیٰ، نگین نے بےقراری سے کہا تو مزنہ کے ساتھ ورشا بھی اپنی بے ساختہ ہنسی روک نہ سکی تھی۔ اٹھ کر نگین کے گال پر پیار کرتے ہوئے بولی، اتنی محبت کرتی ہو اپنے ہسبینڈ سے؟ نگین نے فوراً نظریں چرائیں، تب مزنہ نے اسے تسلی دی تھی، ایسا ہے نگین تو میں ارتضیٰ کو معاف کرتی ہوں، اب کوئی فن پارہ نہیں بنے گا، آپ دونوں کی محبتوں کو سلام، سدا خوش رہیے۔ اس کی بے ساختگی پر ورشا اور ارتضیٰ ہنس پڑے تھے۔ جب ہی دو خوبصورت اور صحت مند بچے بھاگتے دوڑتے کمرے میں آئے تھے، نگین کے ساتھ ارتضیٰ کو کھڑا دیکھ کر وہ جیسے وہیں ٹھہر گئے تھے۔ ارے تم دونوں نگین آنٹی کے کمرے میں کیوں آ گئے ہو، پتہ ہے نا آنٹی بیمار ہیں؟ مزنہ نے ان سے آگے بڑھنے سے روکا تھا۔ وہ دونوں یکٹک ارتضیٰ کو دیکھ رہے تھے، ماں کی بات پر چونکے اور پلٹ کر ان کے نزدیک آ گئے تھے۔ سوری ماما، ہم یہاں صرف آنی کو لینے آئے تھے، وہ گیم ادھورا چھوڑ کر آ گئی تھیں۔
لڑکے نے منہ بسورا تھا۔ سوری مائی ڈیئر، ورشا نے جھک کر اس کا پھولا سا گال چوما تھا۔ انکل کو دیکھ کر میں بھی نگین کے کمرے میں آ گئی تھی۔ چلو تم دونوں ادھر آؤ اور انکل سے شیک ہینڈ کرو، یہ ارتضیٰ ہیں۔ ہائے انکل، گلابی فراک میں ملبوس گڑیا جیسی 4 سالہ بچی نے ارتضیٰ کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا۔ ہیلو مائی ڈیئر، واٹس یور نیم؟ ارتضیٰ نے فوراً اس کا ننھا سا ہاتھ تھام لیا تھا۔ وہ شاہکار ہے، بچی سے پہلے ورشا نے فخر سے کہا۔ شاہکار؟ ارتضیٰ نے تحیر سے دہرایا۔ واٹ کائنڈ آف نیم از دس؟ اس میں حیران ہونے کی کیا بات ہے؟ وہ آرٹسٹوں کی اولاد ہے تو شاہکار ہی کہلائے گی نا، وزنا طرز سے بولی تھی، تو ارتضیٰ کی ہنسی کوشش کے باوجود رک نہ سکی۔ گریٹ، پھر واقعی شاہکار ہے، اور آپ کا نام؟ ارتضیٰ نے شاہکار سے 2 سال بڑے بچے کی طرح مسافر کے لیے ہاتھ بڑھایا تھا۔ آئی ایم آذر جمال۔ اس نے کسی میچور پرسن کی طرح خود کا متعارف کروایا تھا۔ نائس ٹو میٹ یو مسٹر آذر، آپ بہت اسمارٹ اور ڈیسنٹ بچے ہیں۔ تھینک یو انکل۔ ول یو پلے ود اس؟ اس نے فوراً ہی پوچھا تھا۔ نو ایٹ آل بیٹا، فی الوقت پاسبل نہیں ہوگا، کبھی ٹائم نکال کر آؤں گا آپ سے کھیلنے، اوکے۔ وہ فوراً مان گیا اور ارتضیٰ کو کھوجتی نظر سے دیکھتا تجسس سے بولا، یہ والی آنٹی آپ کی کون ہے انکل؟ کون، نگین؟ ارتضیٰ نے سٹپٹا کر اسے دیکھا۔ جی، اس نے معصومیت سے گردن ہلائی تھی۔ نگین ارتضیٰ انکل کی وائف ہیں آذر، اب آپ جاؤ اور کھیلو جا کر۔ ورشا نے جیسے اسے ٹالا تھا، لیکن وہ پلکیں جھپک کر بڑی معصومیت سے بولا، یہ تو بہت اچھی بات ہے، آئی لو اٹ۔ وٹ ڈو یو مین؟ وہ سب حیران ہوئے تھے۔ مزنہ کو بیٹے کی ادا پر پیار آیا تھا اور اس کے بال سنوارتے ہوئے بولی، اس میں اچھی بات کیا ہے آذر؟ آذر نے کچڑتی نظر دوبارہ ارتضیٰ پر ڈالی، پھر بڑے سٹائل سے بولا، 2 اچھے لوگ ایک ہی جگہ ہوں تو رزلٹ پازیٹیو ہوتا ہے۔ واؤ، یو آر مائی ڈارلنگ، اتنی بڑی بڑی باتیں کرنا کہاں سے سیکھا تم نے؟ مزنہ کہکا مار کر ہنسی تھی۔ ادھر ارتضیٰ کے گویا 14 طبق روشن ہو گئے۔ مائی گڈنس، ہاؤ جینیس ہی از، میں تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ ایک بچہ ایسی بات کہے گا۔ وہ بڑی بے یقینی سے آذر کو دیکھ رہا تھا، جس نے اپنی معصومیت میں بڑی گہری بات کہتی تھی۔ نگین بھی حیرت سے اسے تک رہی تھی۔ ورشا نے آگے بڑھ کر آذر کو باہوں میں بھر لیا تھا۔ یہ جمال کا بیٹا ہے، خوبصورتی سے انسپائر ہوگا تو ایسی باتیں کرے گا نا۔ سو تو ہے، آذر بھی جمال کی طرح بہت ایکسٹرا آرڈنری باتیں کرتا ہے۔ ریئلی آئی ایم انجوائنگ۔ مزنہ کے لہجے میں فخر اور ممتا دونوں ہی تھے۔ میں یہ بات ڈیڈ کو ضرور بتاؤں گی، پوتے کی بات سن کر ان کا ڈھیروں خون بڑھ جائے گا۔ ہاں ضرور کہنا، ڈیڈ کو ویسے بھی اپنی نسل سے بہت سی امیدیں ہیں، بلکہ یہ بھی بتانا کہ آذر مستقبل کا فلاسفر ہے، کیونکہ 2 انسانوں کی خوبصورتی دیکھ کر ابھی سے ایک اچھے رزلٹ کی نوید سنا رہا ہے۔ بائی دا وے، کانگریچولیشن ارتضیٰ، تمہارا بیبی یقیناً تمہارا عکس ہوگا۔ ورشا نے مزنہ سے بات کرتے کرتے اچانک ارتضیٰ کو مبارکباد دی تو وہ واقعی بلش ہوا تھا۔ ہنستے ہوئے بات بدل کر بولا، آئی تھنک اب ہمیں کمشنر صاحب کے پاس چلنا چاہیے، وہ میرے انتظار میں ہوں گے۔ ہاں چلو، وہ کافی بنوائے بیٹھے ہیں، کہہ رہے تھے ارتضیٰ چائے نہیں پیتا۔ ورشا نے فوراً حامی بھری تھی۔ او نو ارتضیٰ، کیا واقعی چائے نہیں پیتے؟ مزنہ نے چونک کر ارتضیٰ کو دیکھا تھا۔ نہیں، مجھے چائے اچھی نہیں لگتی، وہ سادگی سے بولا تھا۔ سوری ٹو سے، آپ نہایت بدذوق آدمی ہیں، جو کڑوی کسیلی کافی پسند کرتے ہیں اور نرم گرم چائے نہیں پیتے۔ ارے میرا تو دن ہی نہیں گزرتا اگر میں 7-8 کپ چائے نہ پی لوں تو۔ وہ جیسے اسے چڑھا رہی تھی۔ میں ایک سپ بھی لے لوں تو میرا دن نہیں گزرتا۔ ارتضیٰ نے مصنوعی سنجیدگی سے کندھے اچکائے تو نگین بھی ہنس پڑی تھی۔ ہاؤ ڈسگسٹنگ، مزنہ نے ناگواری سے منہ بنایا تو ورشا بھی زور سے ہنس پڑی۔ اب برا کیوں مان رہی ہو مزنہ؟ ارتضیٰ نے حساب برابر کیا ہے۔ حساب کہاں، بدلہ چکایا ہے مسٹر پولیس مین نے، اینڈ آئی ڈونٹ اپریشیٹ اٹ ٹو۔ سوری بھابھی، میں نے مذاق کیا تھا۔ اس بار ارتضیٰ واقعی سیریس تھا۔ اٹس اوکے، ایوری تھنگ از فائن، آپ جائیے، ڈیڈ انتظار میں ہوں گے۔ انہوں نے بات سمیٹ دی تھی۔ کیا چلیں ارتضیٰ؟ ورشا نے بھی اس کی سنجیدگی کو محسوس کیا تھا۔ جی آپی، میں کمشنر صاحب سے مل لوں، اب تو کافی دیر ہو چکی ہے۔ وہ اپنی رسٹ واچ دیکھ رہا تھا۔ ارتضیٰ، آپ کل آئیں گے نا؟ نگین نے بے قراری سے پوچھا تھا۔ ہاں کیوں نہیں، فون بھی کروں گا، تم بے فکر رہو، اس نے مسکرا کر تسلی دی تھی، لیکن نگین مطمئن نہ ہوئی۔ آپ ابھی 2 دن بعد آئے تھے ارتضیٰ، میں نے بہت انتظار کیا تھا۔ آئی ریئلی مسڈ یو۔ وہ یہ کیا کہہ رہی تھی؟ ارتضیٰ نے حیرت سے اسے دیکھا، مگر وہ اسے حسرت سے دیکھ رہی تھی۔ تب وہ ملائمت سے بولا، میں نے بھی بہت مس کیا تھا تمہیں، بٹ ڈونٹ وری، اٹ ول ناٹ ہیپننگ اگین۔ چلو بچوں، تم بھی باہر لان میں چلو، آج میں تمہارا کرکٹ میچ دیکھوں گی۔ مزنہ شاہکار اور آذر کو لے کر کمرے سے نکل گئی تھی۔ ان کے پیچھے ہی ورشا بھی چل پڑی تھی۔ تب ارتضیٰ نے نگین کے رخسار کو چھوا تھا۔ اب میں چلتا ہوں، ٹیک کیئر آف یور سیلف، آپ بھی اپنا خیال رکھیے گا۔ نگین نے مسکرا کر خدا حافظ کہا تو وہ الوداعی ہاتھ ہلا کر کمشنر صاحب کے پاس چلا آیا تھا۔ وہ ٹی وی لاؤنج میں تھے اور بڑی توجہ سے کوئی کلاسک فلم دیکھ رہے تھے۔ ارتضیٰ نے LED اسکرین پر نگاہ جمائی۔ فوجی بیرک دکھائی جا رہی تھی، غالباً آرمی سے متعلق کوئی دلچسپ مووی تھی۔ اسے آتا دیکھ کر کمشنر نے ریموٹ اٹھا کر اسکرین آف کر دی تھی۔ کیوں DIG اپنی مسز کو کوئی نمایاں فرق محسوس کیا کیا نہیں؟
جی وہ پہلے سے بہتر ہے سر، اور اس کا کریڈٹ آپ اور آپ کی فیملی کو جاتا ہے۔ آج سب کی کاوشوں اور محبتوں نے نگین کو کافی حد تک اس کرائسس سے نکال دیا ہے۔ ارتضیٰ نے رسماً شکریہ ادا کیا تو وہ ہنس دیے تھے۔ تمہاری بیوی تمہاری محبت پا کر زیادہ محسوس کر رہی ہوگی۔ دوا کے ساتھ شوہر کا پیار ملے تو ہر بیوی پھول کی طرح کھل اٹھتی ہے، اینڈ آئی ہوپ تم نے بھی اسے اچھی طرح مطمئن کیا ہوگا۔ کوشش تو کی ہے سر۔ ارتضیٰ نے ان کی شوخی کو متانت سے نبھایا تھا تب کمشنر کچھ سنجیدہ ہو کر بولے، بات بہت چھوٹی ہے ارتضیٰ، کوئی بھی بندہ کسی مریض کو اس وقت تک اچھا نہیں کر سکتا جب تک وہ خود تعاون نہ کرے۔ نگین ایک حساس اور بے حد سمجھدار لڑکی ہے، اس کی باتوں میں گہرائی اور ٹھہراؤ ہے۔ وہ بہتر حالت میں ہے لیکن اپنے حالات سے ڈر گئی ہے، اور پھر ٹینشن اور ڈپریشن نے مل کر اسے نروس بریک ڈاؤن کی اذیت میں مبتلا کر دیا ہے، ورنہ شاید وہ اتنی بزدل اور کم ہمت نہ ہوتی۔ خیر تھوڑا وقت اور گزرنے دو، وہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گی۔ ویسے مجھے لگتا ہے ارتضیٰ اب اسے حالات سے لڑنا بھی آ گیا ہے، مجھے امید ہے وہ جلد نارمل ہو جائے گی۔ انشاءاللہ سر، میں بھی اللہ سے ایسی ہی امید رکھتا ہوں۔ نگین کی صحت اور خوشی مجھے ہر حال میں عزیز ہے، انہوں نے پورے دل سے کہا، اور اسی وقت ورشا نے ان دونوں کو کھانے کی ٹیبل پر آنے کی دعوت دی تھی۔ ارتضیٰ کے منع کرنے کے باوجود کمشنر صاحب نے اسے ڈنر کے بغیر لوٹنے نہ دیا تھا، سو مجبوراً ارتضیٰ کو ان کا ساتھ دینا پڑا تھا۔ وہ گھر کے لیے نکلا تو رات کے 11 بج چکے تھے۔ ماہ کا پوائنٹ مس ہو گیا تھا، چنانچہ ارتضیٰ نے صبح ڈیوٹی پر نکلتے اسے کالج ڈراپ کر دیا تھا۔ آج اسے آئی جی صاحب کی خدمت میں حاضری دینی تھی، سو وہ سیدھا ان کے آفس آ گیا تھا۔ وہ ارتضیٰ کی آمد کا سن کر انہوں نے اسے فوراً ہی طلب کیا تھا۔ گڈ مارننگ سر، ارتضیٰ نے سلوٹ کیا تھا۔ ویری گڈ مارننگ مسٹر ارتضیٰ، صبح صبح آج میرے آفس میں آپ کی حاضری یقیناً کوئی معنی رکھتی ہے۔ کیا آپ یہاں کسی خاص مقصد سے آئے ہیں؟ حسب معمول ان کا لہجہ استہزائی تھا۔ یس سر، ارتضیٰ نے سپاہیانہ شان سے سینہ تان کر انہیں دیکھا تھا۔ مقصد اہم ہے، بٹ دس از اے پرفیکٹ۔ صبح سویرے کوئی اچھا چہرہ نظر کے سامنے سے گزرے تو پورا دن اچھا نکلتا ہے۔ بس کچھ ایسا ہی سوچ کر میں بھی آپ سے ملنے چلا آیا تھا۔ ہاں ہاں ہاں، وہ کہکا مار کر ہنسے تھے۔ انٹرسٹنگ فیکٹ از دس، لگتا ہے خاصے خوشگوار موڈ میں ہو۔ کیا بستر سے اٹھ کر اپنی مسز سے ملنے چلے گئے تھے کہ تمہاری نگاہ کے سامنے سے خوبصورت چہرہ گزرے اور دن اچھا رہے؟ نو سر، بستر سے اٹھنے کے بعد دیگر معاملات روٹین کی طرح نبھانے ضروری ہوتے ہیں، تو سیدھا گھر سے چلا آ رہا ہوں۔ دراصل مجھے آپ سے کچھ کام ہے۔ ارتضیٰ نے اس بار قدر سنجیدگی اختیار کی تھی، وہ بھی چونک گئے تھے۔ کیسا کام؟ آئی مین پرسنل اور آفیشیل میٹر ہے سر، مجھے اس گنجے آدمی کا سارا کرمنل ریکارڈ درکار ہے جس کا نام جونیئر باس ہے۔ کیوں بھائی، خیریت تو ہے؟ کیا اس کے ٹھکانے پر چھاپا واپا مارنا ہے؟ یس سر، ارادہ تو کچھ ایسا ہی ہے، پولیس ریڈ ہونی چاہیے اس کے اڈے پر، بس آپ کا تعاون چاہیے۔ میرا تعاون ہمیشہ رہے گا ارتضیٰ، تمہیں یہ ریکارڈ کب تک چاہیے؟ آئی جی نے اسے دیکھا تھا۔ سر ابھی اور اسی وقت، میں کوئی لمحہ ضائع نہیں کرنا چاہتا، ارتضیٰ نے مستعدی سے جواب دیا تو وہ سنجیدہ ہو گئے۔ دیکھو جوان، کسی کام کو کرنے کے لیے جلد بازی نہیں ہونی چاہیے۔ فراز اور اس کی والدہ کے اغوا کے بعد دشمن سے چھیڑخانی کرنا بھیڑوں کے چرتے میں ہار ڈالنے کے مترادف ہے۔ دیٹس بیٹر یو میڈ اپ اے پلان اینڈ ڈو سم تھنگ کیئرفلی۔ اس طرح ہوم ورک کر کے پلان بنانے سے خطرات کم سے کم سامنے آئیں گے ارتضیٰ، اور رزلٹ بھی بہتر آئے گا۔ آئی اگریڈ سر، میں ایسا ہی کروں گا۔ اوکے، آپ ہیڈ کوارٹر کے پرائیویٹ سیکٹر میں چلے جائیے، وہاں انسپکٹر شمسی آن دی ڈیوٹی ہیں، وہ کرمنل ریکارڈ لائبریری کے انچارج ہیں۔ جونیئر باس کا ریکارڈ آپ کو وہاں سے مل جائے گا۔ بائی دا وے ارتضیٰ، آپ اس آدمی کو بائی فیس شناخت کر سکیں گے نا؟ کیونکہ تصویر دیکھ کر ریکارڈ تلاش کرنے میں آپ کو آسانی ہوگی۔ یس سر، یو آر رائٹ، میں اسے صورت سے بخوبی پہچانتا ہوں، ارتضیٰ نے فوری اقرار کیا۔ ٹھیک ہے پھر جائیے، میں انسپکٹر شمسی کو فون کر دیتا ہوں، وہ تیاری کر رکھیں گے، اس طرح آپ کو تھوڑی سہولت ہو جائے گی۔ اوکے سر، تھینک یو، اب میں اجازت چاہوں گا۔ ارتضیٰ نے سلوٹ پیش کیا۔ جسٹ اے منٹ ارتضیٰ، کیا آپ بریک فاسٹ کریں گے میرے ساتھ؟ انہوں نے محبت سے آفر کی تھی۔ ارتضیٰ مسکرایا تھا۔ نو تھینکس سر، میں گھر سے بریک فاسٹ کرنے کے بعد ہی نکلا ہوں۔ گویا آپ ایک کپ چائے بھی نہیں پئیں گے؟ وہ اسے چھیڑ رہے تھے جیسے حظ اٹھا رہے ہوں۔ سوری سر، میں چائے نہیں پیتا، ارتضیٰ نے ہنس کر جتایا تو وہ برا مان کر بولے تھے، کیسے فضول آدمی ہیں آپ، چائے نہیں پیتے؟ میرا خیال ہے سر، میں خاصا معقول آدمی ہوں، جب ہی چائے نہیں پیتا۔ اس نے ایک ہی جملے میں حساب برابر کیا اور سلامی دیکھ کر ہنستا ہوا کمرے سے باہر آ گیا۔ اس کے نکل جانے کے بعد ہی آئی جی کو اس کے بات کا مفہوم پلے پڑا تھا، اور وہ ارتضیٰ کی حاضر جوابی پر بے اختیار مسکرائے تھے۔ پرائیویٹ سیکٹر کے کرمنل یونٹ انچارج انسپکٹر شمسی کو اس نے جونیئر باس کی پرسنل ہسٹری فائل نکالنے کی درخواست کی تھی۔ آئی جی صاحب کا فون موصول ہو چکا تھا، لہٰذا ارتضیٰ کو کوئی پریشانی نہ ہوئی۔ انسپکٹر شمسی اسے لائبریری کے آخری حصے میں لے آئے تھے، جہاں کرمنلز کی ہسٹری شیٹ کا ریکارڈ 200-300 فائلوں کی صورت وہاں ڈھیر تھا۔ اب اس ڈھیر سے ارتضیٰ کو مطلوبہ فائل تلاش کرنا تھی، اور وہ یہ کام خود بھی کرنا چاہتا تھا کیونکہ وہ جونیئر باس کے کچے چھٹے اور صورت سے واقف تھا۔ اس دن جب ویرانے میں جیپ خراب ہوئی تو وہ موٹر سائیکل پر ہیلمٹ پہنے ملا تھا۔
لیکن گفتگو کے دوران اس کا ہیلمٹ کور اٹھا کر دیکھنے کی وجہ سے ارتضیٰ نے اس کی صورت کو بغور دیکھا تھا اور اب وہ آسانی سے کہیں سے بھی اسے پہچان سکتا تھا۔ دوسرا فراز اور رحیمہ کے بتائے حلیے کی مدد سے وہ اسے بآسانی تلاش کر سکتا تھا۔ 1.5 گھنٹے کی مشقت کے بعد ہی ارتضیٰ کو مطلوبہ فائل مل گئی تھی۔ وہ فائل میں موجود جونیئر باس کی مختلف تصاویر کو بنظر غائب جانچ رہا تھا۔ وہ 3 مختلف پوز کی تصاویر تھیں جو دائیں بائیں اور فرنٹ رخ پر کھینچی گئی تھیں۔ باوجود اس کے کہ وہ ان تصاویر میں گنجا نہیں تھا، ارتضیٰ کی عقابی نظروں نے اسے شناخت کر لیا تھا۔ فراز کا بتایا حلیہ اس پر مکمل فٹ بیٹھ رہا تھا۔ فائل میں اس شخص کا نام جونیئر باس کی بجائے دارا سیٹھ کے نام سے درج تھا۔ وہ ایک پڑھا لکھا نوجوان تھا۔ BSc کے علاوہ اس نے کچھ ڈپلوما کورسز بھی کر رکھے تھے اور دلچسپ خبر یہ تھی کہ وہ کچھ عرصہ تک ایک پرائیویٹ اسکول میں ٹیچنگ کی حیثیت سے بھی ملازم رہا تھا۔ ارتضیٰ کو خاصی حیرت ہوئی کہ استاد کے مرتبے پر فائز رہنے والا شخص اس گھناؤنے جرم میں کس طرح ملوث ہو گیا تھا۔ وہ قتل کے 12 مقدمات میں مطلوب تھا اور وہ تمام قتل سیاست سے وابستہ اشخاص کے ہی تھے۔ اس کے علاوہ وہ اسلحہ اور ڈرگز سپلائی کرنے کے الزام میں بھی پکڑا جا چکا تھا اور کئی سال قید بامشقت بھگت کر ابھی 8 ماہ پہلے ہی جیل سے رہا ہوا تھا اور اپنے آبائی گاؤں میں سکونت اختیار کر چکا تھا۔ جیل میں اس کا رویہ عام قیدیوں کی نسبت خاصا بہتر اور مہذب تھا۔ وہ بظاہر بے ضرر اور کام سے کام رکھنے والا بندہ محسوس ہوتا تھا، لیکن اس کے جرائم کی لسٹ اسے درندہ ظاہر کرتی تھی۔ اس نے 12 لوگوں کو بڑی صفائی اور بے رحمی سے اذیت دے کر موت کی گھاٹ اتارا تھا۔ اس نے وہ سارے قتل ایک ہی انداز میں کیے تھے۔ آخری وار کے طور پر مقتولین کے ماتھے کے 20 ریوالور رکھ کر فائر داغ دیا تھا۔ رہائی کے بعد وہ کچھ مہینے اپنے آبائی گاؤں میں خاموشی سے رہتا رہا تھا، پھر اچانک وہ غائب ہو گیا اور اب خون ریزی اور لوٹ مار کا بازار گرم کیے بیٹھا تھا۔ پولیس کے لیے وہ موسٹ وانٹڈ کی فہرست میں تھا، جس کے سر کی قیمت میں انعامی رقم بھی مختص کر دی گئی تھی۔ حکومت نے اس کی اطلاع دینے والے کو 20 لاکھ روپے دینے کا اعلان کیا تھا، لیکن اب وہ جانے کہاں تھا۔ اس کی تلاش میں نکلنے والا ہر سرکولر بیکار اور ہر کارروائی مکمل طور پر فلاپ ثابت ہوئی تھی۔ لیکن حالیہ دنوں میں ریاض احمد اور بلیک فائل کے حوالے سے دارا سیٹھ کے بجائے جونیئر باس کا نام منظر عام پر آیا تھا۔ وہ جو بھی تھا مسلسل تخریب کاری کرتے ہوئے پولیس کو ہراساں کرنے میں کامیاب رہا تھا۔ ارتضیٰ کے گھر فائرنگ کرنے اور بوا کے قتل میں بھی ملوث تھا۔ زبیر کو زخمی کرنے کا جرم بھی اس کے کھاتے میں لکھا جا چکا تھا۔ رحیمہ اور اس کی فیملی کو گولیوں سے چھلنی کرنے کا الزام بھی اس کے سر تھا اور کہا جا رہا تھا کہ وہ ریاض احمد کو قتل کرنے میں بھی ملوث تھا، کیونکہ بگ ٹائیگر کا سب سے اہم چیلا بن کر وہی ہر جگہ سرگرم عمل رہا تھا۔ ارتضیٰ اس کی تصویر پر نظر جمائے اس کی زندگی پر غور کر رہا تھا کہ اس کے موبائل کی دھن خاموشی میں گنگنائی تھی۔ اس نے دارا سیٹھ کی فائل میز پر رکھی اور اپنا موبائل آن کیا۔ ہیلو DIG ارتضیٰ علی اسپیکنگ۔ ہیلو DIG، کیسے ہو؟ یہ صبح سویرے کرمنل یونٹ میں کیا کر رہے ہو؟ جونیئر باس کی آواز سماعت میں اتری تھی۔ تم؟ ارتضیٰ کے وجود میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ ویئر آر یو؟ کہاں سے دیکھ رہے ہو مجھے؟ دوربین سے دیکھ رہا ہوں۔ دوربین سمجھتے ہو نا، ٹیلیسکوپ کو کہتے ہیں۔ مجھے بہت صاف نظر آ رہے ہو DIG۔ اور ہاں، اب گھبرانا نہیں، کم سے کم اپنے اعلیٰ عہدے کا خیال رکھنا، ورنہ پولیس کا امپریشن بگڑ جائے گا۔ وہ تمسخر سے ہنسا تھا۔ ارتضیٰ کا ماتھا غصے کی شدت سے از خود اکٹھا ہو گیا تھا۔ بکواس بند کرو، میرا عہدہ میری پہچان ہے۔ ذرا سامنے آ کر بات کرو، پھر دیکھو کون گھبراتا ہے۔ جانتا ہوں، اچھی طرح جانتا ہوں، تم ایک نڈر اور دبنگ آفیسر ہو یار، اسی لیے تو تمہیں چھیڑ کر مزہ آتا ہے۔ تو پھر مزہ لیتے رہو تم بھی، اسی مزے میں الجھ کر ایسا بھسو گے کہ میرے ہاتھ آ جاؤ گے۔ جونیئر باس عرف دارا سیٹھ، ارتضیٰ کا لہجہ تمسخر اڑا رہا تھا، لیکن وہ ڈٹھائی سے ہنس پڑا۔ آئی لائک یور اسپرٹ، دارا سیٹھ کہہ کر کیا جتانا چاہتے ہو کہ تم نے مجھے ڈھونڈ نکالا ہے؟ چلو مبارک ہو، ایک کامیابی تو ملی، بٹ ڈونٹ فارگیٹ اگلی کامیابی میری ہوگی، کہ یاد رکھنا DIG۔ کون سی اگلی کامیابی؟ تم ہارے ہوئے شکستہ مجرم ہو دارا سیٹھ، میرے سامنے گیدڑ بھگی اڑانے سے گریز کرو۔ نہیں DIG، میں تمہارے للکارنے کی رتی بھر پرواہ نہیں کرتا، مجھے جو پوچھنا ہے وہ میں ضرور پوچھوں گا۔ بتاؤ آفیسر، فائل مل گئی کہ نہیں؟ وہ یکدم سنجیدہ ہوا تھا۔ اس کے لہجے کا ٹھہراؤ ارتضیٰ کے بدن کو کسی چیتے کے بدن کی طرح پھرتی دے گیا تھا۔ وہ زہرخند سے بولا، ہاں وہ فائل مل گئی ہے، اور یاد رکھو تمہارا انجام بھی قریب ہے، یہ کامیابی مجھے مل کر رہے گی۔ بہت خوب، وہ زور سے ہنسا تھا۔ اپنی ناکامی کو کامیابی کہہ رہے ہو DIG؟ ہاؤ ریڈیکیولس، فائل کے نہ ملنے کو جھوٹ میں نہ اڑاؤ، میں پہلے ہی 3 دن کی مہلت دے چکا ہوں، تیاری کر رکھو، تمہارے 2 بندے میرے قبضے میں ہیں، ان کی مسخ شدہ لاشیں وصول کرنے کے لیے جنہیں بھیجنا ہے انہیں الرٹ کر رکھو، فائل نہ ملی تو نشانہ لگ جائے گا۔ تم ایسا کچھ نہیں کرو گے سمجھے؟ ارتضیٰ چلا اٹھا تھا۔ ڈونٹ بی سو لاؤڈ مسٹر DIG، پہلی لاش آج شام کو وصول کر لینا، تمہارے تاثرات جاننے کے لیے دوبارہ فون کروں گا۔ وہ مزے لے رہا تھا۔ ارتضیٰ کے وجود میں انگارے دہک اٹھے، بھڑک کر بولا، ایک فائل کے لیے تم خون خرابہ نہیں کر سکتے دارا سیٹھ، کیوں اپنے جہنم کو پختہ کر رہے ہو؟ بے گناہ کو مارنا بدترین گناہ ہے، تمہیں ایسا کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔
تو اجازت مانگی کس نے ہے مسٹر ایڈیٹ؟ کیا سمجھ نہیں آتا کہ میں لاش بھجوانے کی بات کر رہا ہوں؟ وہ تمسخر سے بولا تھا۔ اس کی لہجے کا طنز اور زبان کی کاٹ اس کے شکی القلب ہونے کی گواہی دے رہی تھی۔ ارتضیٰ نرم پڑ گیا۔ دیکھو تم غلط ہو دارا سیٹھ، اپنا مطالبہ منوانے کے لیے لوگوں کی زندگی داؤ پر نہیں لگائی جاتی۔ ہوش سے کام لو، انسانی جان کی قیمت کوئی طے نہیں کر سکتا، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ میں درخواست کرتا ہوں تم سے کہ خدا کے لیے قتل و غارت گری سے باز رہو۔ او یو جسٹ شٹ اپ ڈی آئی جی، اپنے عہدے کا پاس رکھو اور یوں گڑگڑاؤ مت۔ یہ باتیں اور یہ لہجہ تم جیسے بہادر آفیسر پر سوٹ نہیں کرتا۔ شام کے بعد میری دی ہوئی ڈیڈ لائن ختم ہو جائے گی اور پھر جنگ چھڑے گی، خون خرابہ ہوگا اور تمہاری طرف سے کارروائی بھی، اور تمہاری اس کارروائی کے بعد میرا جو رد عمل ہوگا اس پر تم مجھے شاباش ضرور کہنا۔ وہ صاف صاف دھمکی دے رہا تھا۔ ارتضیٰ نے اپنے آپ کو لمحے بھر کے لیے بے بس محسوس کیا، پھر سنبھل کر نارمل لہجے میں بولا، آئی پرامس یو دارا سیٹھ، فائل کے ملتے ہی میں کسی چون چراغ کے بغیر سے تمہارے حوالے کر دوں گا۔ پلیز تم اس سارے معاملے میں بے گناہ لوگوں کو انوالو مت کرو۔ ارتضیٰ کا نرم لہجہ بات کے آخر میں منت آمیز ہو چکا تھا۔ ادھر جونیئر باس قہقہ لگا کر ہنسا، میں تمہارے وعدے پر اعتبار نہیں کر سکتا ڈی آئی جی، کیونکہ تم ایک جذباتی اور نرم دل سپاہی ہو، ملک کی حفاظت کرنے والے اور ریاست کو جرائم سے پاک کرنے والے پولیس آفیسر تم جیسے جذباتی نہیں ہوتے، انہیں دل مارنا پڑتا ہے، جرم کا قلعہ کما کرنے کے لیے جذبات کو پس پش رکھنا پڑتا ہے، لیکن تم نے محبت کے تقاضے نبھائے اور اپنی معصوم سی خوبصورت چڑیا کا ٹھکانہ بدل دیا کہ بہت برا کیا تم نے، بلکہ ہمیں صاف طور پر یہ سمجھانے کی کوشش کر ڈالی کہ تم اپنی چڑیا کی حفاظت کے لیے کس حد تک جا سکتے ہو، تبھی کمشنر کا احسان تک لے لیا، لیکن کان کھول کر سن لو، کمشنر لاکھ پہرے بٹھا لے، ہم تمہاری پیاری چڑیا کو پھر بھی وہاں سے نکال کر لے جائیں گے اور یہی کامیابی ہوگی ہماری۔ بکواس بند کرو، تم ایسا صرف خواب میں سوچنا، سمجھے دارا سیٹھ؟ وہ بلبلا کر چیخا تھا اور اس کے چیخنے پر دارا سیٹھ کی سنجیدگی خوفزدہ کر دینے والی تھی۔ سنو ڈی آئی جی، صرف تمہاری اس ایک چڑیا کی بات نہیں ہے، ایک بڑی چڑیا ہمارے پاس پہلے بھی ہے، فراز کی ماں ہے وہ، جانتے ہو نا؟ لیکن سنو، نظریں دوڑاؤں تو اور بھی بہت چڑیاں ادھر ادھر پھدکتی دکھائی دیتی ہیں، چو چو کرتی، دانہ چگتی، پیاری پیاری سی۔ وہ صاف مذاق اڑا رہا تھا۔ ارتضیٰ پیچ و تاب کھانے لگا۔ دارا سیٹھ کا ہر جملہ ذو معنی اور دھمکی آمیز تھا۔ ارتضیٰ حد درجہ جھنجھلائے انداز میں بے کسی سے اس کی بکواس سننے پر مجبور تھا۔ ادھر دارا سیٹھ ہنسے جا رہا تھا۔ تب اچانک سے ارتضیٰ کی سنجیدگی کا احساس ہوا تھا۔ وہ ہنستے رکا تھا اور گمبھیر آواز میں بولا، سن ڈی آئی جی، خون خرابہ بھی ہوگا اور کارروائی بھی، لیکن اب تیار رہنا، چڑیا ضرور اڑے گی پنجرے سے، یہ میرا وعدہ بھی ہے اور ارادہ بھی۔ ارتضیٰ کا تنفس بڑھ گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، کھٹاک سے رابطہ منقطع کر دیا گیا۔ ارتضیٰ کے جسم میں کرنٹ سا دوڑا تھا۔ وہ برق رفتاری سے اٹھا تھا اور جونیئر باس عرف دارا سیٹھ کی فائل ہاتھ میں لے کر کرمنل لائبریری سے باہر آ گیا تھا۔ اس کی حالت دیوانوں جیسی ہو رہی تھی۔ یونٹ انچارج انسپکٹر شمسی نے ارتضیٰ کی بدلتی رنگت اور تیز سانس کو محسوس کرتے ہی اپنی کرسی چھوڑ دی تھی اور لپک کر باہر نکلتے ارتضیٰ کا راستہ روکا تھا۔ کیا ہوا سر، خیریت تو ہے نا؟ نہیں خیریت نہیں ہے انسپکٹر شمسی، مجھے جانا ہوگا۔ ارتضیٰ نے اس کی گرفت سے اپنا بازو چھڑوایا تھا۔ یونٹ انچارج کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی تھیں۔ وہ گھبرا کر بولا، کیا بات ہے سر، کیا مطلوبہ فائل نہیں ملی آپ کو؟ وہ مل گئی ہے، بٹ سوری آئی ایم گیٹنگ لیٹ انسپکٹر، فائلز میز پر ہی بکھری پڑی ہیں، پلیز آپ فائلز کو سنبھال لیجیے گا، ان میں سے ایک بھی ادھر ادھر ہو گئی تو ریکارڈ کی ترتیب بگڑ جائے گی اور دوسرے لوگوں کو کوفت اٹھانا پڑے گی۔ اوکے سر، میں کر لوں گا سب کچھ، پلیز آپ کچھ دیر بیٹھ جائیے، میں پانی لاتا ہوں۔ آئی تھنک یو آر ناٹ فیلنگ ویل۔ انسپکٹر شمسی نے ہڑبڑا کر دوبارہ اسے روکا تھا، لیکن ارتضیٰ نے اسے پرے کر دیا۔ تھینک یو انسپکٹر، آئی ایم فیلنگ ویل، جیسا میں نے کہا ہے آپ اس پر دھیان دیجیے اور ہاں میری تھوڑی مدد بھی کر دیجیے۔ یہ نمبر لیجیے اور ٹیلی کمیونیکیشن کو اس نمبر کی لوکیشن اور کال کرنے والے کا بایو ڈیٹا معلوم کرنے کی ہدایت دیجیے۔ میں نے کل بھی انہیں یہ نمبر دیا تھا مگر انہوں نے ابھی تک رپورٹ نہیں دی، پلیز انہیں کہیے یہ ارجنٹ ہے، جتنی جلدی ممکن ہو اس کی ڈیٹیلز مجھے مل جانی چاہیے۔ اوکے سر، میں ابھی یہ نمبر سینڈ کر دیتا ہوں، ڈونٹ وری۔ انسپکٹر شمسی نے فوراً ہی تابعداری دکھائی تو ارتضیٰ نے مڑ کر اسے ایک نظر دیکھا اور اپنی جیپ کی طرف چلایا تھا۔ وہ فی الوقت اور کچھ نہیں سوچنا چاہتا تھا سوائے اس کے کہ نگین کی اور کس طرح کی پروٹیکشن کرے کہ وہ ہر خطرے سے محفوظ ہو جائے۔ اس بار جونیئر باس کی دھمکی اور لہجہ بہت معنی خیز تھا۔ وہ ضرور کوئی نیا گل کھلانے جا رہا تھا جس کے نتیجے میں نگین زیادہ خطرات میں گھر جانے والی تھی۔ اس نے جیپ میں بیٹھتے ہی ڈرائیور کو کمشنر صاحب کے گھر چلنے کی ہدایت کی اور خود سیٹ کی بیک سے سر ٹیک کر آنے والے حالات اور واقعات کا تجزیہ کرنے لگا تھا۔ کمشنر صاحب کی تفشیح اور دلاسے کے باوجود ارتضیٰ کو ایک پل کے لیے سکون اور قرار نہ تھا۔ ادھر کمشنر صاحب ساری رودات سن کر بھی مطمئن دکھائی دے رہے تھے۔ جونیئر باس عرف دارا سیٹھ نے اس کا دم ہوا کر دیا تھا، لیکن کمشنر صاحب ایک بات کی تکرار کیے جا رہے تھے،
کہ نگین محفوظ تھی اور اسے ان کے گھر پر کوئی خطرہ نہیں تھا، لہٰذا ارتضیٰ بے فکر ہو کر بیٹھ جائے اور دشمن کی دھمکیوں کی پرواہ نہ کرے۔ لیکن وہ کیسے نافکر مند ہوتا؟ پریشانی میں سمجھ نہ آ رہا کہ وہ کیا کرے۔ آخر انہیں اس معاملے کی سنگین نوعیت کا احساس کیسے دلائے؟ جونیئر باس نے واضح الفاظ میں کہا تھا کہ کمشنر لاکھ پہرے بٹھا لے پھر بھی وہ نگین کو وہاں سے نکال لائے گا، لیکن کمشنر حالات کی نزاکت کو شاید سمجھنا ہی نہ چاہتے تھے۔ وہ الٹاوسی کو تسلی دے رہے تھے کہ وہ نگین کی حفاظت کے لیے ان پر بھروسہ کرے اور بے فکر ہو جائے۔ ہاں، وہ اس امر پر ضرور پریشان تھے کہ جونیئر باس کی دھمکی کے رزلٹ میں شام تک جانے کون بیچارہ جان سے ہاتھ دھونے جا رہا تھا۔ انہیں فراز اور اس کی ماں سے ہمدردی تھی، لیکن وہ ان کے بچاؤ کے لیے فی الحال کوئی قدم اٹھانے کے قابل نہ تھے۔ وہ دونوں کہاں تھے کوئی نہ جانتا تھا۔ ایس پی رانا اور سب انسپکٹر صفدر کی زیر نگرانی جتنی پارٹیاں ریڈ کے لیے معمور کی گئی تھیں، وہ ابھی تک ناکامی کے سوائے کچھ نہ پا سکی تھیں۔ مجرموں نے کہیں بھی اپنا کوئی سراغ نہ چھوڑا تھا۔ انفارمرز کوئی بھی خبر لانے سے قاصر رہے تھے۔ بگ ٹائیگر کا سرکل کن ایریاز پر محیط تھا اور وہ کہاں رہائش پذیر تھا، کسی کو بھی اس بارے میں معلومات نہ مل سکی تھی۔ اسی لیے فراز کی بازیابی کا معاملہ کھٹائی میں پڑ گیا تھا، جبکہ ستم یہ تھا کہ اشارتاً اس کی موت کی نشاندہی کر دی گئی تھی۔ کون جانے وہ ہی شام تک زندگی ہارنے والا تھا۔ کمشنر صاحب نے بامشکل ارتضیٰ کو شانت کر کے گھر بھیجا تھا۔ انہوں نے ارتضیٰ کی پریشانی اور فکر دیکھ کر ان لمحات میں نگین سے ملاقات کی اجازت بھی نہ دی تھی۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ اپنی ذہنی الجھاؤ کی اذیت میں وہ لڑکی اپنے سر پر منڈلاتے خطرے سے آگاہ ہوتی۔ بظاہر اپنے اختیارات اور پاور استعمال کر کے انہوں نے ارتضیٰ کو لوٹ جانے کا آرڈر دیا تھا، لیکن وہ جانتے تھے اب نگین ان کی اپنی ذمہ داری تھی۔ دھمکی دینے والا کوئی عام مجرم نہیں تھا، وہ بدنام زمانہ دہشت گرد تھا جس کے زمانے میں دھاک بیٹھی ہوئی تھی۔ نگین پر آنچ آنے کی صورت وہ بھی ارتضیٰ کے مجرم ہو جاتے۔ انہیں اب ایک ہی فکر دامن گیر تھی، جو کہ دشمن شاطر اور مجرمانہ ذہن رکھنے والے لوگ تھے اور ان سے کچھ بعید بھی نہ تھی۔ سو کمشنر تو کیا کسی جنرل یا ایڈمرل کے ہاتھ کے نیچے سے بھی نگین کو کھینچ لینے کی ہمت اور سکت رکھتے تھے۔ چنانچہ کمشنر صاحب نے بالا ہی بالا خاصی پولیس نفری اپنے گھر کے اطراف تعینات کروا دی تھی۔ پولیس کے 2 درجن سے زیادہ سپاہی بنگلے کے اندر موجود تھے، جبکہ گھر کے باہر بھی بھاری پہرا تھا۔ سو تمام پولیس والے کمشنر کی سخت ہدایات کے بعد بری طرح ہوشیار تھے۔ وہ ہوا کی سرسراہٹ پر بھی چوکنا ہو جاتے۔ ان کی موجودگی میں وہ وسیع اور عریض بنگلہ خاموشی اور پہرے کی تحویل میں مکمل طور پر شانت اور محفوظ دکھائی دیتا تھا۔ کمشنر صاحب نے نگین کو گراؤنڈ فلور پر بنے سنگل روم میں شفٹ کروا دیا تھا۔ نگین کا کمرہ کمشنر صاحب کے کمرے سے چند گز کی دوری پر تھا۔ وہ خود بھی نگین کی حفاظت کے پیش نظر چوکس رہنا چاہتے تھے۔ انہوں نے ورشا کو نگین کے کمرے میں ٹھہرنے کا کہا تھا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ اب نگین کو ایک پل کے لیے بھی تنہا چھوڑا جائے۔ آپا نرس اور ورشا آپی ہمہ وقت نگین کے آس پاس رہنے پر پابند کر دی گئی تھیں۔ سو ورشا آپی کو اپنا بیڈ روم چھوڑ کر کچھ دن کے لیے نگین کے کمرے میں شفٹ ہونا پڑا تھا۔ وہ نگین کی حفاظت کے لیے دانستہ ایسا کر رہی تھیں۔ ادھر ارتضیٰ آج بے وقت گھر لوٹا تھا۔ اسے دیکھتے ہی میمونہ بیگم کے دل کو پنکھے لگ گئے تھے۔ بیٹے کی پریشان صورت اور بوجھل سراپا ان کے لیے کسی قیامت سے کم نہ تھا۔ وہ تھکا ماندہ اور نہایت شکستہ حال دکھائی دے رہا تھا۔ باوجود خرابی طبع کے وہ ارتضیٰ کو دیکھتے ہی اپنے کمرے سے باہر آ گئی تھیں۔ ٹھہرو ارتضیٰ، ان کی بے چین صدا نے زینہ چڑھتے ارتضیٰ کو رکنے پر مجبور کیا تھا۔ جی امی، وہ تیزی سے پلٹ کر ان کے پاس چلا آیا۔ یہاں کیوں کھڑی ہیں آپ؟ اتنی کمزوری میں بستر چھوڑنا اچھا نہیں ہے آپ کے لیے۔ کوئی ضرورت تھی تو ماہا کو بلوا لیا ہوتا۔ میں اب ٹھیک ہوں بیٹا، اپنی کہو، کیا ہوا تمہیں؟ اس قدر پریشان ہو کر کیوں گھر آئے ہو؟ وہ بے قراری سے اس کے چوڑے شانوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھ رہی تھیں۔ ان کی فکر اور دلگیر انداز ممتا کی تڑپ کی بھرپور عکاسی کر رہا تھا۔ کوئی فکر کی بات نہیں امی، آپ کیوں گھبرا گئی بے وجہ؟ اس نے سنبھل کر انہیں جواب دیا اور اپنے بازو میں سمیٹ کر ان کے کمرے میں لے آیا تھا۔ بستر پر بٹھا کر بولا، آپ کو ابھی آرام کرنا چاہیے امی، بے آرامی بلڈ پریشر بڑھا دے گی تو مشکل ہوگی۔ مجھے چھوڑو ارتضیٰ، تم ٹھیک نہیں لگ رہے بیٹا۔ کچھ تو ضرور ہے کہ میرا دل گواہی دے رہا ہے تم پریشان ہو۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے مقابل بٹھاتے ہوئے تشویش سے پوچھ رہی تھیں۔ اوفو، میں ٹھیک ہوں امی۔ آپ کو وہم کیوں ہو گیا ہے بے وجہ؟ نہیں، وہم نہیں ہے یہ۔ جب میرا دل کہتا ہے ارتضیٰ تو بات کہیں نہ کہیں الجھی ہوتی ہے۔ تمہیں بتانا ہوگا میرے بیٹے۔ وہ جیسے روحان سی ہو گئی تھیں۔ ارتضیٰ نے گہری سانس لی تھی۔ وہ اس کی ماں تھیں، اپنے بچے کو کیسے نہ سمجھتی۔ اس نے آنکھوں میں اترتی نمی کو بمشکل پلکوں کے سہارے روکا تھا، لیکن ماں کی ہمدردی نے اشکوں کو بہنے کا بہانہ دے دیا تھا۔ اس نے چہرہ موڑ کر تیزی سے اشک پونچھے اور ماں کی نظر بچا کر جلدی سے آنکھیں صاف کی تھیں۔ امی، میں جانتا ہوں آپ کا دل میرے ساتھ ساتھ دھڑکتا ہے، لیکن یہ بھی تو سوچیے جن کی مائیں ہر لحظہ دعاؤں کے خزانے لوٹاتی ہوں، ان بچوں کو کبھی گرم ہوا نہیں لگتی۔ میں ٹھیک ہوں امی، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، مجھ پر بھروسہ کیجیے پلیز۔ ٹھیک ہے، وہ ارتضیٰ کا چہرہ بغور دیکھ رہی تھیں۔ لیکن تمہاری آنکھیں نم کیوں ہیں ارتضیٰ؟
ارے وہ پھیکی سی ہنسی ہنس دیا تھا۔ کہاں نظر آ گئی آپ کو نمی آنکھوں میں؟ میں اندھی نہیں ہوں ارتضیٰ۔ انہوں نے ارتضیٰ کی آنکھوں سے ٹپکا آنسو اپنے دوپٹے سے پوچھ کر اسے دکھایا۔ ارتضیٰ دم بخود سا ہو کر ماں کو گھورنے لگا۔ میمونہ بیگم اس پر ارتضیٰ سے کہیں زیادہ محتاط دکھائی دے رہی تھیں۔ انہوں نے اپنی گرم شال کا کنارہ لے کر بیٹے کا چہرہ صاف کیا۔ تم اپنے ڈپارٹمنٹ کے آفیسر ضرور ہو ارتضیٰ، لیکن اپنی ماں کے لیے آج بھی ایک بچہ ہو۔ تمہارا دکھ، تکلیف اور پریشانی مجھ سے چھپی نہیں رہ سکتی، کیونکہ جب تم بے قرار ہوتے ہو تو میرا دل گواہی دیتا ہے۔ یہی ممتا ہے بیٹا، تمہیں دیکھ کر آج بھی دل کی یہی حالت ہے۔ تمہیں میری قسم ہے ارتضیٰ، نہ چھپاؤ، بولو کیا بات ہے۔ انہوں نے اپنے کمزور ہاتھوں میں اس کا توانا بازو تھام رکھا تھا۔ ارتضیٰ نے ان کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں بھر لیے۔ کچھ دیر سر جھکائے بیٹھا رہا، پھر گلوگیر لہجے میں بولا، امی میں نگین کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ کیا؟ میمونہ نے حیرت سے اپنے اونچے لمبے خوبصورت جوان بیٹے کو سر اٹھا کر دیکھا۔ وہ ایک عورت کی محبت میں کس طرح گھائل ہوا بیٹھا تھا، اور عورت بھی وہ جو 2 مجرموں کی موت کے گھاٹ اتار چکی تھی۔ ان کی خاموشی بھانپ کر ارتضیٰ نے جھکا سر اٹھا کر ماں کی صورت دیکھی۔ وہ منہ کھولے اسی کو تک رہی تھی، چہرے کا تاثر اور ناگواری کا ملا جلا احساس لیے ہوئے تھا۔ ارتضیٰ چپ نہ رہ سکا۔ یہ سچ ہے امی، نگین میری زندگی ہے، لیکن اب اس کی جان کو خطرہ ہے۔ میں اس کو مجرموں سے بچاتے تھک چکا ہوں۔ وہ لوگ کھلی دھمکیوں پر اتر آئے ہیں، کہتے ہیں نگین کو اٹھا کر لے جائیں گے۔ ارتضیٰ کی آواز رند گئی تھی۔ وہ اسے مار ڈالیں گے امی، میں اس لڑکی کو کیسے بچاؤں؟ کیا کروں میں اس کے لیے؟ کیا کرو گے تم اسے بچا کر؟ اس کا انجام بالآخر یہی ہونا ہے ارتضیٰ، تم خود کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ وہ بے کسی اور بیزاری کے بیچ رہ کر تیزی سے بولی تو ارتضیٰ کے سینے میں ایک تیز سا پیوست ہوا تھا۔ وہ کرنٹ کھائے انداز میں ان کے ہاتھ جھٹک کر پیچھے ہوا تھا۔ ایسا نہیں ہو سکتا امی، وہ بہت معصوم ہے، وہ لڑکی مجرم نہیں ہے۔ ایسا تم کہہ رہے ہو ارتضیٰ اس لیے کہ تم نگین سے محبت کرتے ہو میرے لال، ورنہ سوچو قتل کا ارتکاب کرنے والی کیا مجرم نہ ہوگی؟ نگین اب کوئی عام عورت نہیں ہے، وہ ایک قاتل ہے ارتضیٰ، اور قاتلوں سے محبت نہیں کی جا سکتی۔ لیکن وہ اقدام قتل کا کیس نہیں ہے امی، وہ قتل انجانے میں ہونے والا فعل تھا۔ نگین نے جان بوجھ کر ہتھیار نہیں اٹھایا تھا۔ تو میمونہ سلگ کر رہ گئیں۔ تمہیں اس سے اتنی ہمدردی کیوں ہے ارتضیٰ؟ کیوں مرے جا رہے ہو اس لڑکی کے لیے؟ فار گاڈ سیک امی، وہ جیسے تل ملا کر بولا، نگین میری بیوی ہے، میری بیوی۔ آپ ایسا کہتے ہوئے یہ سچ بھول کیوں جاتی ہیں؟ وہ تمہاری بیوی نہیں ہے ارتضیٰ، ابھی وہ صرف منقوہہ ہے، تم سے وہ تعلق نہیں بنا اس کا کہ وہ بیوی کہلائے۔ سو بہتر ہوگا اس تعلق کے بننے سے پہلے ہی تم اسے بھول جاؤ۔ وہ سخت غصے میں تھی۔ ارتضیٰ بے قرار سا ہو گیا۔ میں اسے بھول جاؤں؟ یہ ممکن نہیں ہے امی، آپ غلط کہہ رہی ہیں۔ وہ اب منقوہہ نہیں، میری بیوی ہے، وہ میرے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ کیا؟ میمونہ پر جیسے ساتوں آسمان گرے تھے۔ وہ بے یقینی سے اپنے بیٹے کو یکٹک گھور رہی تھی۔ یہ کیا بکواس کی ہے ارتضیٰ؟ تمہیں کچھ ہوش ہے کہ نہیں؟ کیا میں تمہارے جھوٹ کو سچ مان لوں گی؟ میں پورے ہوش و حواس میں ہوں امی، اور یہ سچ ہے کہ نگین پریگننٹ ہے، اس بات کی تصدیق ڈاکٹر نائمہ کر چکی ہیں۔ اوہ، تو تم نے اپنا استحقاق استعمال کر لیا ارتضیٰ، وہ بھی رخصتی کے بغیر۔ انہوں نے نفرت اور تیش سے ارتضیٰ کو گھورا تھا۔ اس کی رخصتی اسی دم ہو گئی تھی امی، جب بوا اسے میرے کمرے میں چھوڑنے آئی تھی۔ وہ ہولے سے بولا تھا، لیکن تم نے کہا تھا ارتضیٰ کہ تم اس لڑکی کو ہاتھ نہیں لگاؤ گے۔ تم نے کہا تھا نا اپنی بوا سے کہ تم نے محض اس لڑکی کو تحفظ دینے کے لیے اپنے کمرے میں جگہ دی تھی، اور یہ کہ تم ہماری مرضی کے بغیر اسے بیوی کا درجہ نہیں دو گے۔ پھر یہ سب کیسے ہوا؟ پتہ نہیں کیسے ہوا، بٹ سوری امی، میں آپ کو اس فضول سوال کا جواب نہیں دے سکتا۔ وہ رسان سے بولا تو میمونہ کی تیوری چڑھ گئی۔ جواب کیسے دو گی ارتضیٰ؟ تم وعدہ خلاف ہو، بد نیت ہو، ایک لڑکی کو اپنے کمرے میں تنہا پا کر قابو بھی نہ رکھ سکے خود پر۔ پلیز مجھ پر الزام نہ رکھیے، ایسا کچھ نہیں تھا، وہ جزبز ہو کر بولا تھا، لیکن میمونہ کو جیسے پتنگے لگ گئے۔ کیوں نہیں تھا ارتضیٰ؟ تم نے اپنا ضبط، اخلاق اور کلی اختیار اتنی جلدی کھو دیا، اتنی جلدی بے بس ہو گئے لڑکی کے وجود کو دیکھ کر۔ اوہ فار گاڈ سیک امی، مجھ سے اس طرح بات مت کیجیے، سچ یہ ہے کہ میں نے وہ سب کچھ آپ کی وجہ سے کیا تھا۔ میری وجہ سے؟ میمونہ کلس کر بولی تھی۔ اپنی نفسانی خواہش کو پورا کرنے کا الزام بھی تم مجھ پر ہی رکھو گے ارتضیٰ؟ کیسے مرد ہو، ماں سے یہ سب کہتے تمہیں غیرت نہیں آ رہی؟ کیا شرم نام کی کوئی چیز ہے تمہارے پاس؟ کیا یہ شرم صرف مجھے آنی چاہیے امی؟ کیسی ماں ہیں آپ جو مجھ سے اپنے بیٹے سے اس طرح کے سوال جواب کر رہی ہیں؟ وہ بے حد چلاہٹ سے بولا تھا۔ میمونہ سلگ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ بھلا کیا پوچھ رہی ہوں میں تم سے؟ ہر بات تم نے آپ ہی بتا دی، اور اب اس کی پریگننسی کی ذمہ داری بھی قبول کر رہے ہو۔ قبول کیا ہے نا تم نے، یا وہ بھی مذاق تھا؟ وہ مذاق نہیں ہے امی، آئی ایم رسپانسبل فار دس، اس بار ارتضیٰ نے جھجکے بغیر قرار کیا تھا۔ توبہ توبہ، میمونہ نے کانوں کو ہاتھ لگائے تھے۔ ایسے مرد ہو ارتضیٰ، مجھے واقعی شرم آ رہی ہے۔ اپنے کرتوتوں کا الزام مجھے مت دینا کہ یہ سب تم نے میری وجہ سے کیا ہے۔ تم وہی روایتی مرد نکلے، اب میرے سامنے بھی نگین کے بغیر نہ رہ سکنے کا اقرار کر رہے ہو، اور اسے معصوم کہہ رہے ہو۔ اگر ایسا ہی ہے تو شرم بھی تمہیں آنی چاہیے، لیکن ایک بات کان کھول کر سن لو، میرے لیے تمہاری بیوی کی حیثیت صرف ایک قاتل کی سی ہے۔
میں اسے یا اس کی اولاد کو کبھی نہ اپناؤں گی۔ تم اس بچے کو اپنا نام دے سکتے ہو مگر میں نہیں، وہ مجھے قبول نہ ہوگا۔ کیوں؟ ارتضیٰ نے تڑپ کر ماں کو دیکھا تھا۔ کیا اس لیے کہ وہ میرا بچہ ہے؟ نہیں، صرف اس لیے کہ نگین اس بچے کی ماں ہے۔ آپ ہردرمی کا اظہار کر رہی ہیں امی، اس ضد کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ ہاں، تمہیں اس کا کوئی فائدہ نہ ہوگا کیونکہ نگین تمہارے بچے کی ماں بن کر بھی میرے قریب نہ آ سکے گی۔ میں کسی مجرم عورت کو تمہارے اتنے قریب نہیں دیکھ سکتی، سمجھے تم؟ تو ٹھیک ہے، پھر میں انہیں لے کر یہاں سے چلا جاؤں گا۔ ارتضیٰ کی برداشت جیسے جواب دے گئی تھی۔ اس کے فوری جواب پر میمونہ نے تحیر اور بے اعتباری سے ارتضیٰ کی طرف دیکھا، پھر ٹھٹکتے ہوئے انداز میں بولی، مطلب یہ کہ تم مجھے چھوڑ دو گے؟ میں نے ایسا نہیں کہا۔ میرے ماتھے پر آپ کا نام لکھا ہے امی، میں آپ کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ لیکن جس بچے کے وجود پر میرا نام ہوگا میں اسے کیسے چھوڑ دوں؟ یہ نہیں ہو سکتا امی، میں اس بچے کے ساتھ اس کی ماں کو بھی نہیں چھوڑوں گا کیونکہ وہ میری بیوی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر تم یہی بہتر سمجھتے ہو تو اپنے نام کی قید سے تمہیں آزاد کرتی ہوں۔ تم ابھی کے ابھی اپنی بیوی اور ہونے والے بچے کو لے کر اس گھر سے چلے جاؤ۔ میں تمہاری خوشی میں دیوار بننے کا ارادہ نہیں رکھتی۔ میمونہ کے اس اچانک فیصلے پر ارتضیٰ کے قدم ڈگمگا گئے۔ وہ پلٹ کر انہیں دیکھتے ہوئے بے کسی سے بولا، اگر آپ دیوار بننا نہیں چاہتی تو مجھے خود سے دور کیوں کر رہی ہیں؟ میں دور نہیں کر رہی، تم بہت آگے بڑھ گئے ہو ارتضیٰ، اور آگے بڑھنے والوں کو پیچھے سے آوازیں دینا بیکار ہوتا ہے کیونکہ نئے راستے اور نئی منزل ان کے قدم پلٹنے ہی نہیں دیتی۔ تم بھی نئے رشتے اور محبتوں میں الجھ کر ہم سے دور ہو گئے ہو، اتنے دور کہ اپنی اچھائی برائی کا فیصلہ بھی نہیں کر سکتے۔ وہ حد سے زیادہ سنجیدہ دکھائی دے رہی تھیں۔ ارتضیٰ ان کے پاس آ بیٹھا تھا، چہرے پر اداسی کے رنگ تھے۔ خدا کے لیے امی، آپ مجھے سمجھنے کی کوشش کیجیے، میں یہ سب ہرگز نہیں چاہتا۔ نگین کے ساتھ مجھے آپ کی بھی ضرورت ہے۔ میں جانتی ہوں بیٹا، لیکن جسے تم چاہتے ہو میں اسے نہیں چاہتی۔ وہ اب بھی اپنی ضد پر قائم تھیں۔ اوکے، ارتضیٰ نے تحمل سے سر ہلایا تھا، تو کیا نگین کے علاوہ اس بچے کو بھی نہیں جو آپ کا اپنا خون ہے؟ وہ ابھی دنیا میں نہیں آیا، جب آئے گا تو سوچوں گی۔ ان کا انداز وہی تھا۔ خدا کے لیے رحم کیجیے امی، میں آپ دونوں میں سے کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑ سکتا، لیکن میں چھوڑ سکتی ہوں ارتضیٰ، اور وہ بھی تمہیں۔ اب جاؤ اپنے کمرے میں اور پریشان نہیں ہونا چاہتی۔ انہوں نے اپنے گھٹنے پر دھرے اس کے ہاتھ ہٹائے اور خود اپنے بستر پر لیٹ کر کمبل اوڑھ لیا۔ ارتضیٰ نے بے بسی سے ماں کو دیکھا تھا، وہ جیسے بے حس و حرکت پڑی تھیں۔ اس نے کمبل ہٹا کر ان کا چہرہ دیکھنا چاہا۔ امی پلیز میری بات تو سنیں۔ اس کے پکارنے پر بھی انہوں نے بڑی بے دردی سے بیٹے کے ہاتھ جھٹکے تھے۔ جاؤ یہاں سے، اب میں تمہیں دیکھنا نہیں چاہتی۔ میں چلا گیا تو لوٹ کر نہیں آؤں گا امی۔ ارتضیٰ کے لہجے میں دھمکی پوشیدہ تھی۔ میمونہ نے چہرے سے بلینکٹ ہٹا کر اسے دیکھا اور زہر خون سے بولی، مت آنا، میں تمہاری ماں ہوں اور میری ممتا کی ٹھنڈی چھاؤں دعا بن کر تمہارے ساتھ رہے گی۔ اللہ تمہیں ہر مقام پر خوشی اور سکھ کے ساتھ سلامت رکھے۔ او پلیز امی، اس نے ضد ہو کر دونوں ہاتھ جوڑے تھے، کیوں کر رہی ہیں آپ میرے ساتھ ایسا؟ یہ تم بھی ابھی نہیں سمجھو گے ارتضیٰ، میں تمہیں بس محفوظ دیکھنا چاہتی ہوں، انہوں نے دل دوز لہجے میں کہتے ہوئے پھر کمبل میں چہرہ چھپا لیا تھا۔ ارتضیٰ نے لاچاری سے ماں کو دیکھا۔ وہ کٹھور بنی کروٹ لیے بستر پر دراز تھی۔ وہ چپ بیٹھا تھا اور نم آنکھیں لیے ماں کی زیادتی کو سہ رہا تھا۔ دماغ میں جیسے انگارے دہک رہے تھے۔ تجھے بدلا ہوا دیکھا ہے جب سے، مجھے لگتا ہے میں بھی دوسرا ہوں، میرا راستہ ہے، یہ منزل نہیں ہے جہاں میں چلتے چلتے رک گیا ہوں۔ شام ڈھل کر رات میں بدل گئی تھی اور وہ اب بھی اپنے کمرے میں ہی تھا۔ مہا کالج سے آ کر کچھ دیر ماں کے ساتھ رہی تھی، لیکن آج شاید ان کی طبیعت کچھ اچھی نہیں تھی۔ وہ انہیں خاصی الجھی اور گمسم سی لگی تھیں، یوں جیسے دل اور ذہن کہیں اور ہوں اور ظاہری وجود نظر کے سامنے ہو۔ آج پہلی بار اسے ماں کی قربت میں بیگانگی کا احساس ہوا تھا۔ وہ الجھ کر خود ہی اٹھ گئی تھی۔ مہا نے سوچا تھا میمونہ شاید آج پھر ڈپریشن کے زیر اثر تھیں اور انہیں اس حالت میں آرام کرنا چاہیے، سو وہاں سے آنے سے پہلے وہ انہیں نیند کی گولی کھلا آئی تھی۔ اپنے کمرے میں آ کر مہا نے خود بھی تھوڑا آرام کرنے کا سوچا۔ وہ بستر پر لیٹی تو جلد ہی غافل ہو گئی۔ سردیوں کے یکبستہ دنوں میں گرم بستر فوراً ہی نیند کھینچ لاتا ہے، سو ماں کی طرف سے اطمینان پا کر وہ آپ بھی خوابوں میں کھو گئی تھی۔ آنکھ کھلی تو رات کے سائے پھیل رہے تھے۔ اس نے گھڑی کی طرف دیکھا، شام کے 7 بج چکے تھے۔ وہ بستر چھوڑ کر تیزی سے اٹھائی تھی۔ امی کے کمرے میں جھانکا تو وہ اسی کروٹ لیٹی تھیں، شاید دوا کے زیر اثر اب تک سو رہی تھیں۔ مہا دبے پاؤں وہاں سے نکل آئی۔ دوپہر کو کالج سے لوٹ کر کھانا نہیں کھایا تھا تو اب بھوک شدت سے محسوس ہو رہی تھی۔ وہ سیدھی کچن میں آئی تھی۔ اسی وقت نذیر بابا بھی رات کا کھانا لینے آ پہنچے تھے۔ وہ بزرگ تھے سو جلدی کھانا کھا لیتے تھے۔ نذیر بابا کی زبانی اسے ارتضیٰ کی گھر میں موجودگی کا پتہ چلا تھا۔ آج پورچ میں جیپ موجود نہیں تھی اور جیپ کی غیر موجودگی میں اسے ارتضیٰ کا خیال بھی نہ آیا تھا۔ ویسے بھی وہ دن میں اکثر گھر پر نہ ہوتے تھے، اس کی واپسی رات گئے ہوا کرتی تھی، لیکن آج اچانک بھائی کے جلدی گھر لوٹ آنے کا سن کر مہا کو فکر ستانے لگی تھی۔ نذیر بابا کو کھانا دے کر اس نے ایک اور ٹرے لگائی اور ارتضیٰ کے لیے کھانا لے کر
بھائی کے کمرے کی طرف آ گئی۔ بار بار کی دستک کے بعد بھی جب دروازہ نہ کھلا تو ماہا نے سمجھ لیا کہ وہ سو چکا تھا۔ وہ ٹرے واپس لے آئی تھی اور ٹیبل پر بیٹھ کر خود بھی کھانے لگی تھی۔ کھانے کے بعد وہ کچھ دیر لاؤنج میں بیٹھی ٹی وی دیکھتی رہی، پھر رحمت بی بی کو امی کو جگانے اور کھانا کھلانے کا کہہ کر خود کچن میں آ گئی تھی۔ اس نے چائے بنائی اور 2 کپ بھر کے ارتضیٰ کے کمرے کی طرف چلی آئی تھی۔ دروازہ کھلا تھا اور آنکھیں مودے راکنگ چیئر پر سامنے ہی بیٹھا تھا۔ ارتضیٰ نے سر کرسی کی پشت سے ٹکا رکھا تھا۔ بند آنکھوں کے باوجود اس کے ماتھے پر شکنیں تھیں۔ جانے کیا سوچ رہا تھا وہ؟ ماں کے سلام پر اس نے چونک کر آنکھیں کھولتے ہوئے اسے دیکھا تھا۔ وہ چائے کے بھرے کپ سائڈ ٹیبل پر رکھ رہی تھی۔ آج کیا ہوا؟ اندھیرے میں کیوں بیٹھے ہیں بھائی؟ وہ وہیں کھڑے پوچھ رہی تھی۔ بس یوں ہی، اندھیرا اچھا لگ رہا ہے۔ وہ یوں بولا جیسے خود کلامی کر رہا ہو۔ ماہا نے اس کے جواب پر مڑ کر کمرے کی مرکری لائٹ آن کر دی تھی۔ دودھیا روشنی کی چکا چوند نے کمرے کو ایک دم منور کر دیا تھا۔ ارتضیٰ نے تیز روشنی کی اس آفتاب پر فوراً اپنا بازو آنکھوں پر رکھ لیا اور جھلاہٹ اور بیزاری سے بولا، کیا مصیبت ہے ماہا؟ لائٹ آف کرو، مجھے زہر لگ رہی ہے۔ کیوں جی، آج مایوسی کا عملی مظاہرہ کیوں ہو رہا ہے؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ ماہا نے ہنس کر پیالی اٹھائی اور ارتضیٰ کے قریب آ کر چائے اس کی کرسی کے چوڑے ہتھے پر رکھ دی تھی۔ آپ کے لیے گرما گرم تیز چائے کی پیالی، نوش فرمائیے۔ فضول مت بولو اور یہ اٹھاؤ یہاں سے۔ مجھے نہیں پینی چائے بھائی۔ کیوں نہیں پینی؟ آج تو بہت سردی ہے بھائی، وہ دانستہ چھیڑ رہی تھی۔ اوفو، تم جانتی ہو ماہا میں چائے نہیں پیتا۔ وہ واقعی بیزار تھا۔ میں جانتی ہوں بھائی، لیکن کبھی کبھار موڈ بدلنے کو کوئی چیز بھی چکھ لینی چاہیے جو ہم کبھی نہیں پیتے۔ دیکھو ماہا، میں اس وقت تمہاری خوش مزاجی سہنے کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ آئی ایم ٹیریبلی اپسیٹ، اوکے؟ ارتضیٰ نے انتہائی خوفزدہ انداز میں اسے جھڑکا تو ماہا کا ہنستا چہرہ جیسے بجھ گیا۔ کیوں، کیا کوئی بات ہوئی ہے بھائی؟ اب وہ خاصی سنجیدہ تھی۔ یہ بات کیا کم ہے ماہا کہ ہم خود مختار ہو کر بھی اپنی جگہ مجبور اور لاچار ہیں، وہ بے طرح چڑھ کر بولا تھا۔ اوہ مائی مائی، ماہا نے دونوں ہاتھ گالوں پر رکھ کر حیرت ظاہر کی تھی۔ مسٹر خود مختار، فرسٹ آف آل آپ اپنی مجبوری بتائیے جو لاچاری کے ہم رکاب ہے۔ شاید کنیز آپ کے کام آ سکے۔ اس نے بھائی کے چڑھنے کا نوٹس لیے بغیر ازسرنو اپنے لہجے اور انداز کو بشاش بنایا تھا۔ یہ ماہا کی شعوری کوشش تھی۔ دراصل وہ بھی بھائی کی پریشانی دیکھ کر کچھ الجھ گئی تھی اور چاہتی تھی کہ ارتضیٰ خود کو سنبھالے رکھے۔ وقت اور حالات اب کسی کے بھی اختیار میں کہاں تھے۔ ادھر اس کی معصوم سی خواہش نے ایک کامیاب کوشش بن کر ارتضیٰ کے لبوں پر مسکراہٹ کے دیپ جلائے تھے۔ وہ بہن کو دیکھ کر ہنستے ہوئے بولا، تم تو باز نہیں آؤ گی نا؟ سچ، اگر تم یہ انداز اختیار نہ کرتی تو شاید میں تمہیں کمرے سے نکال دیتا۔ اوہ دیٹس کول، پھر تو آپ کی کرم نگاہی پر بندی مشکور ہے۔ اگر اجازت ہو تو ادھر بیٹھ جاؤں؟ وہ شوخی سے بولی اور بھائی کی اجازت سے پہلے ہی اس کے پلنگ پر چوکڑی لگا کر بیٹھ گئی تھی۔ ارتضیٰ چپ چاپ اس کے انداز دیکھتا رہا۔ تب وہ چائے کا سپ لے کر بولی تھی، سچ بھائی، سنجیدگی کے لیے کیا آپ کا پروفیشن کم ہے جو آپ گھر میں بھی خود کو بول بنائے رکھتے ہیں؟ پلیز تھوڑا ہنس بول لیا کیجیے۔ یوں کمرہ بند کر کے سوچتے رہنا کہاں کی عقل مندی ہے؟ آپ اس طرح تنہا رہ جائیں گے۔ میں تنہا ہی ہو گیا ہوں ماہا، ٹوٹلی الون رائٹ ناؤ۔ ارتضیٰ نے سر جھکا لیا تھا۔ بالکل غلط کہہ رہے ہیں آپ۔ ماہا کی سنجیدہ آواز اس کی سماعت میں اتری تھی۔ سوچوں کے دھارے میں گھرا بندہ کبھی تنہا نہیں ہوتا۔ وہ بیک وقت بہت سے خیالات کا ساتھی ہوتا ہے۔ بہت سی گزری باتیں اچھے برے دوستوں کی طرح اس کے پاس ہوتی ہیں۔ اوہ مائی گاڈ، تم آ گئی نا پھر دانائی کی باتیں لے کر۔ ریئلی آئی ایم امپریسڈ۔ ارتضیٰ نے ہاتھ بڑھا کر اس کی چوٹی کھینچی تھی۔ یہ امپریس ہونے کی بات ہے، نہ دانائی کی۔ یہ بہت ہی سمپل سی بات ہے بھائی، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ اب وہ سنجیدہ تھی۔ کاش ماہا میں بھی تمہاری طرح ان باتوں کا ادراک حاصل کر سکتا، لیکن لگتا ہے میرے پاس قوت برداشت کی بہت کمی ہے۔ میں خود کو اس لمحے ہارتا محسوس کر رہا ہوں۔ ایسا کیوں ہے ماہا؟ وہ تعصب سے بہن کی صورت دیکھ رہا تھا۔ ماہا اس کی آنکھوں میں جھانک کر مسکراتے ہوئے بولی، ایسا اس لیے ہے بھائی کہ آپ نے اپنے اوپر مایوسی طاری کر لی ہے۔ جہد مسلسل کبھی کبھی بے نتیجہ بھی ہو جاتی ہے، اور اظہار کے حالات کے دھارے پر خود کو چھوڑ دینا ایک فطری عمل ہے۔ سو وائی آر یو اپسیٹ؟ اس لیے ماہا کہ خود کو حالات کے دھارے پر چھوڑ کر مایوسی اور بے یقینی سے ہی واسطہ پڑتا ہے نا؟ نہیں بھائی، ماہا نے فوراً اس کی کہی کو رد کیا تھا۔ یہی مایوسی اور بے یقینی ہماری کوشش اور جستجو کا بند دروازہ کھولنے میں اور ہماری ٹوٹی ہمت کو پھر سے بیدار کرنے اور جوڑنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ آپ بھی اپنی مایوسی اور بے یقینی سے کام لینے کا ہنر سیکھیے، پھر دیکھیے سارے بند دروازے کامیابی کا پیام لے کر کس طرح کھلتے چلے جائیں گے۔ وہ ایک کنفیوز لک کے ساتھ اس کی صورت دیکھ رہا تھا۔ کتنی باحوصلہ اور سمجھدار تھی اس کی چھوٹی بہن، جو بھائی کے دل و دماغ کو سیکنڈوں میں پڑھ لیتی تھی اور ایسا کچھ کہتی تھی کہ وہ اپنے اندر توانائی محسوس کرنے لگتا تھا۔ ماہا نے ارتضیٰ کی گہری نظر اور محبت کو خود پر مرکوز پا کر کسمساتے ہوئے پوچھا تھا، کیا میں نے کچھ غلط کہا ہے بھائی؟ نہیں ماہا، ارتضیٰ نے اپنی نظر کو موڑا تھا، تم کبھی غلط نہیں کہہ سکتی۔ تم میں ججمنٹ پاور مجھ سے زیادہ ہے۔ تم عمر میں کم ہو کر بھی بہتر دلاسا دے سکتی ہو۔
واو، تو کیا میں اسے آپ کی طرف سے ایک کمپلیمنٹ سمجھوں؟ وہ مسکرائی۔ آف کورس تم ڈیزرو کرتی ہو۔ ارتضیٰ نے مسکرا کر فوری سر ہلایا تو وہ عجلت سے بولی، ٹھیک ہے پھر اس خوشی میں مجھ سے وہ بات شیئر کیجیے جو آپ کو اپسیٹ کر رہی ہے۔ اب تو آپ مجھ پر بھروسہ کر سکتے ہیں نا؟ ارتضیٰ چپ سادے کچھ لمحے اسے گھورتا رہا، پھر دھیرے سے پوچھا تھا، مہا تم نے امی سے نگین کے بارے میں بات کی تھی؟ نہیں بھائی، دراصل مجھے موقع نہ ملا۔ بہرحال جیسے ہی امی بہتر نظر آئیں گی میں ان سے… نہیں اب رہنے دو۔ اس نے ہاتھ اوپر اٹھا کر اسے بولنے سے روکا تھا۔ اب امی سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس نے تحیر سے بھویں چکا کر بھائی کو دیکھا تھا۔ کیونکہ انہیں کچھ بھی کہنا بیکار ہوگا، وہ نگین کو معاف کرنے کا حوصلہ ہی نہیں رکھتی۔ لیکن کیوں بھائی؟ آخر بھابھی نے امی کا کیا بگاڑا ہے؟ کچھ نہیں، نگین بدقسمت ہے مہا، تمہاری بھابھی کو امی قاتل سمجھتی ہیں۔ ارتضیٰ کی آواز کچھ نم سی محسوس ہوئی تھی۔ مہا نے دوبارہ سر اٹھا کر بھائی کو دیکھا اور مضبوط لہجے میں بولی، تو کیا ہوا؟ عدالت کا فیصلہ بہرحال امی کو اپنی سوچ بدلنے پر مجبور کر دے گا۔ یو ڈونٹ وری بھائی، آپ سب کچھ آنے والے وقت پر چھوڑ دیجیے، وقت بہتر فیصلہ کرے گا۔ وقت فیصلہ کرے گا؟ یہ تم کیا کہہ رہی ہو مہا؟ اوہ نو، آئی کانٹ بلیو دس۔ ارتضیٰ کا لہجہ استہزائی تھا۔ مہا کو بہت چبھا، لیکن ارتضیٰ نے اسے بولنے نہ دیا۔ کل تک تو مجھے کہہ رہی تھی جب ہم کچھ کرنا نہیں چاہتے تو سب کچھ حالات اور وقت پر چھوڑ دیتے ہیں، اور آج دس از ناٹ فیئر مہا، آج تم مجھے الٹا سبق پڑھا رہی ہو۔ ارتضیٰ کی بات پر مہا اپنی ہنسی روک نہ سکی تھی اور بے اختیار ہنسی تھی، پھر خود کو سنبھالتے نرمی سے بولی، نہیں بھائی یہ الٹا سبق نہیں ہے، کبھی کبھی اپنے مفاد کے لیے نیگیٹو وے کو بھی نظر میں رکھنا پڑتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ گھی سیدھی انگلی سے نہ نکلے تو انگلی ٹیڑھی کر لینی چاہیے۔ چونکہ بات مفاد کی ہے سو آپ بھی وقت گزرنے کا انتظار کیجیے۔ امی کے خیالات میں تبدیلی دو طرح سے آ سکتی ہے اور وہ دو صورتیں ہیں، ہمیں ان کے ظاہر ہونے کا انتظار کرنا ہوگا، کیونکہ یہاں بات مفاد حاصل کرنے کی ہے۔ کیا مطلب؟ ارتضیٰ نے الجھ کر اسے دیکھا تھا۔ میں کچھ سمجھا نہیں مہا۔ وائی ڈونٹ یو انڈرسٹینڈ بھائی؟ مطلب بہت آسان ہے، آپ امی سے بحث و تکرار کریں یا ان کی منت سماجن، آپ کچھ حاصل نہ کر پائیں گے، لیکن یہ مت بھولیے کہ امی ضدی ہیں، ہٹ دھرم ہرگز نہیں۔ وقت گزرتے ہی وہ آہستہ آہستہ حقائق کو تسلیم کرتی جائیں گی، بشرطے کہ دل مضبوط ہو اور ان کے دل کو لگے آئی ایم رائٹ بھائی۔ وہ دھیرے سے ہنسی، لیکن تب بھی ارتضیٰ کے پلے کچھ نہ پڑا۔ وہ اس کی سادہ سی بات کو بھی الجھا ہوا اور مبہم تصور کر رہا تھا۔ مہا اس کا تذبذب جان گئی تھی۔ وہ اپنا کیپ سائڈ ٹیبل پر رکھ کر ارتضیٰ کے سامنے زمین پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئی اور بھائی کا ہاتھ پکڑے ہوئے بولی، دیکھیے بھائی، اتنا وقت ضرور گزاریے کہ میں پھپھو بن جاؤں۔ مجھے لگتا ہے آنے والا بھتیجا یا بھتیجی اپنے من موہن صورت اور گبلو سے وجود سے امی کی ضد کو توڑ سکتی ہے، ورنہ دوسری صورت میں عدالت کا فیصلہ ہوگا جو میرے اندازے سے بھابھی کے حق میں ہوگا اور انشاءاللہ بھابھی باعزت بری ہوں گی۔ پھر جب دنیا کے سامنے بھابھی کا نام نہاد جرم بہادری کی صنعت کی توقیر پائے گا تو امی کے خیالات بدلنے میں دیر نہ لگے گی، وہ ندامت سے ہی لیکن بھابھی کی طرف ضرور پلٹیں گی، اور یہ میرا یقین ہے بھائی۔ مہا نے اپنی کہہ کر مسکرا کر ارتضیٰ کو دیکھا، پھر ایک توقف سے بولی، فی الحال آپ امی کے ساتھ ساتھ خود کو بھی پریشان نہ کیجیے، کیونکہ یہ حقیقت ہے بھائی کہ ہماری زندگی کے بہت سے فیصلے وقت کی مرہون منت ہوتے ہیں اور وہ وقت پر ہی ہوں تو اچھے لگتے ہیں۔ شاید تم ٹھیک کہہ رہی ہو۔ وہ اب بھی جانے کن سوچوں میں غلطاں تھا۔ مہا اس کی فکر اور تشویش پر پھر سے ہنس پڑی تھی۔ شاید نہیں، میں یقیناً ٹھیک کہہ رہی ہوں بھائی، جسٹ ٹرسٹ می اینڈ ناؤ چیئر اپ بھیا۔ آپ کی یہ خطرناک قسم کی سنجیدگی کم سے کم مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ حالات کو اس طرح خود پر طاری نہیں کرتے بلکہ ان سے نبرد آزما ہونے کی تگ و دو کرتے ہیں، اور آپ کو یہ جنگ صرف اپنے گھر پر نہیں لڑنی بلکہ گھر سے باہر بھی دہشت گردوں سے بھڑنا ہے۔ آپ اپنی یہ سنجیدگی کسی اور وقت کے لیے اٹھا رکھیں، اور پلیز بھائی گھر پر خود کو نارمل رکھیں اور ایک خوشگوار موڈ کے ساتھ میرے اچھے سے بھائی بن جائیے، ورنہ میں پھر سے شعر سنانے لگ جاؤں گی، بلکہ ایک دو سن ہی لیجیے۔ اس نے اٹھ کر ارتضیٰ کو اس کی کرسی سے اٹھا کر اپنے مقابل کھڑا کیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے معنی خیز انداز میں غزل کے چند شعر دہرا دیے تھے، مسکراہٹیں لب پر صرف محفلوں تک ہیں، خلوتوں میں روتے ہیں پھوٹ پھوٹ کر تنہا، حال پوچھ کر تم نے زخم کر دیا تازہ، ورنہ ہم تو بیٹھے تھے کب سے بے خبر تنہا۔ مہا کی دلگداز محبت کے چھوتے احساس نے ارتضیٰ کے من کو بڑی نرمی و ملائمت سے چھوا تھا۔ اس کے سنائے اشعار آج بھی نشانے پر لگے تیر کی طرح تھے، یوں جیسے آج بھی اس نے اپنے بھائی کی دلی کیفیت کو من و عن محسوس کیا تھا اور کہہ بھی دیا تھا۔ ارتضیٰ نے ایک جذب سے مہا کو اپنی باہوں میں بھر کر اس کا سر چوما تھا اور بھیگتے نم لہجے میں کہا، تم بہت اچھی ہو مہا، اللہ کرے ہمیشہ خوشیوں میں کھیلو، سدا سکھی رہو۔ آپ کی اچھی دعاؤں کا شکریہ۔ کیا میں یہ سمجھوں کہ آپ کی اداسی فی الفور دور ہو گئی ہے؟ میں اب بہتر فیل کر رہا ہوں اور اس کا سارا کریڈٹ تمہیں جاتا ہے مہا۔ اوکے دین یو گیو می اے اسمائل۔ وہ آپ بھی مسکرائی تھی۔ اس کی ادا پر ارتضیٰ بے ساختہ ہنسا تھا۔ لو اب ٹھیک ہے؟ صرف ٹھیک؟ اس نے سر ہلایا تھا۔
یہ بہت زیادہ ٹھیک ہے بھائی۔ وہ ہنستے ہوئے پلٹی اور چائے کا کپ لے کر بیڈ پر جا بیٹھی تھی۔ اب وہ خود بھی بے فکر تھی۔ ارتضیٰ کا موڈ بدل گیا تھا۔ یقیناً وہ اس کی باتوں کے بعد خود کو سنبھال سکتا تھا، لیکن ارتضیٰ شاید کچھ اور کہنا چاہتا تھا۔